بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، آج کی مجلس میں کچھ ساتھیوں کی آزمائش کر والدین کے ساتھ خاص طور پر اور معاشرے کے عمر دراز بڑی عمر کے لوگوں کے ساتھ کس قسم کا برتاؤ کرنا چاہیے، اس سے متعلق کچھ گفتگو طے کی گئی تھی. اچھی بات یہ ہے کہ اس زمانے میں مسلمانوں کی قومی اور اجتماعی زندگی میں جو بگاڑ بہت تیزی سے آیا ہے، وہ اس میں والدین کے ساتھ بدسلوکی اور ان کی ویسی رعایت نہ کرنا جیسا ایک اسلامی اور مسلم سوسائٹی میں ہونا چاہیے، یہ مرض دوسرے مرضوں کے مقابلے میں زیادہ پیدا ہوا ہے. دوسری قوموں کے ساتھ رہنا ایک بڑا نازک امتحان ہوا کرتا ہے. مسلمانوں کے لیے ہمیشہ یہ نازک امتحان ہوتا ہے کہ ان کو دوسری قوموں کے ساتھ اور دوسری ملتوں کے ساتھ رہنا پڑے. اسلام جو خصوصیات، جو سوچ، جو فکر، جو تہذیب، جو کلچر، جو مزاج پیدا کرتا ہے اپنے ماننے والوں کے اندر، جب ان کو مسلمانوں کو مجبوراً دوسروں کے ساتھ مکس ہونا پڑتا ہے تو بہت زیادہ ان خصوصیات کی حفاظت کی ضرورت ہوتی ہے. یہ فطری اصول ہے کہ ہر چیز اپنے ماحول سے متاثر ہوتی ہے. آپ ٹھنڈے پانی کو گرم ماحول میں رکھ دیں تو اس کی ٹھنڈک ختم ہو جاتی ہے. اگر پھر بھی آپ کو اس کو ٹھنڈا رکھنا ہے تو آپ کو اور زیادہ کوشش کرنی پڑے گی اس کے ٹھنڈے ٹیمپریچر کو برقرار رکھنے کے لیے. یعنی اگر آپ نے ایک گلاس ٹھنڈا پانی لیا اور اس کو آپ نے ایک ایسے ماحول میں رکھا جو اس کے ٹیمپریچر سے سوٹ کرتا تھا، اس کے ٹیمپریچر کے لیے آپ نے لے جا کر اس ٹھنڈے پانی کو فریج میں رکھ دیا تو اس کا ماحول بھی ٹھنڈا ہے اور وہ خود بھی ٹھنڈا ہے تو اس کا ٹیمپریچر مینٹین رہے گا. اسی طریقے سے اگر مسلمان ان کی جو اخلاقی خصوصیات ہیں، ان کی جو سوچ ہے، ان کی جو فکر ہے، ان کا جو مزاج ہے، ان کا جو یقین ہے، ان کا جو کلچر ہے، اگر اس کو ماحول اس کے مناسب ملتا ہے تو وہ خصوصیات باقی رہتی ہیں. اور اگر ان کو اس کے بالکل برعکس خصوصیت ماحول ملتا ہے
ان کو ایک ایسے معاشرے میں رہنا پڑتا ہے جس معاشرے کا نصب العین، ان کا ٹارگٹ، ان کا زندگی کا مقصد اس کے بالکل برعکس ہے جو ایک اسلامی معاشرے کا ہونا چاہیے۔ تو ایسے موقع پر اپنی خصوصیات کے بچاؤ کے لیے بہت زیادہ کوششیں کرنی پڑتی ہیں۔ ایک بالکل فطری سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ پھر مزید مسلمانوں کے ساتھ ایک حادثہ تو اس زمانے میں دنیا کے بہت سے علاقوں میں یہ بھی ہوا کہ ان کو ایسی قوموں کے بیچ میں رہنا پڑا جن کے یہاں ان مقاصد کی کوئی اہمیت نہیں تھی جو ایک مسلم کی زندگی کے مقصد ہے۔ وہ کلچر نہیں، وہ تہذیب نہیں، وہ احکام نہیں، وہ معاشرت کے اصول نہیں۔ اب ان کے ساتھ رہنا پڑا۔ مثلا ہندوستان میں مسلمانوں کو ایک ایسی قوم کے ساتھ رہنا پڑ رہا ہے جس کے پاس زندگی گزارنے کا کوئی مقصد نہیں اور اس کے پاس کوئی ہدایت نہیں۔ جو کچھ بھی نور اور ہدایت ہے وہ ماضی کا جو ایک کلچر اور تمدن بچا ہوا چلا آ رہا ہے۔ کچھ لوگوں کے اندر اس کا خیال ہے کہ وہ پہلے کی خصوصیات برقرار رہنی چاہیے، شرم حیا باقی رہنی چاہیے، چھوٹوں کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ قدیم ہندوستانی تہذیب کا ایک حصہ ہے یہ بات کہ والدین کا احترام کیا جائے، لیکن والدین کا احترام، والدین کے ساتھ حسن سلوک، ان کی نفسیاتی رعایت، اس سلسلے میں ان کے پاس کوئی واضح آسمانی ہدایت کا تصور ہو ایسا کچھ نہیں۔ مسلمانوں کے لیے صورتحال بالکل مختلف ہے کہ مسلمانوں کے پاس معاشرتی زندگی، کس کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا چاہیے، بیوی کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا چاہیے، بچوں کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا چاہیے، والدین کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے، اس سلسلے میں مسلمانوں کے پاس آسمانی ہدایت کا واضح تصور ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکام۔ دوسری قومیں اگر کوئی چیز رکھتی ہیں اپنے پاس تو زیادہ سے زیادہ ان کے پاس یہ تصور ہے کہ ہماری قدیم تہذیب، اس کی کیا دلیل کہ آپ کی قدیم تہذیب کو باقی بھی رہنا چاہیے۔ نوجوان نسل کہتی ہے کہ قدیم زمانے کی بوڑھوں کا کلچر، قدیم زمانے سے بوڑھوں کا کلچر تھا، نوجوان آئے ہیں تو ان کا نیا کلچر، نئے کلچر اور پرانے کلچر کے بیچ میں اگر پرانا کلچر کیوں باقی رہنے کا حقدار ہے اور نیا کلچر کیوں اس قابل ہے کہ اس کو رجسٹ کیا جائے اور اس کے اوپر اس کو نہ آنے دیا جائے، اس کی دلیل کیا ہے؟ تو ایک بالکل مختلف قوم ہے، اس کی مختلف اس کی زندگی ہے، اس کے تصورات مختلف، اس کے افکار مختلف، اس کی زندگی کا مقصد مختلف، اور مسلمانوں کو ان کے بیچ میں رہنا ہے، ان کے ساتھ رہنا ہے، تو اثرات پڑتے ہی پڑتے ہیں۔ اس کے علاوہ جس چیز نے بہت زیادہ چیلنجنگ صورتحال پیدا کر دی ہے وہ دوسری قوموں سے زیادہ دوسری تعلیم و تربیت اور دوسرے ایک بالکل مختلف اخلاقی نظام کی تعلیم اور تربیت کا مسئلہ ہے۔ مسلمان جن اسکولوں میں پڑھنے پر مجبور، مسلمان میڈیا کے جس سیلاب کا سامنا کرنے پر مجبور، مسلمان جن کالجوں میں پڑھنے اور تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہیں، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی راستہ نہیں۔ ان کالجوں کی تعلیم کیا ہے؟ ان اسکولوں کی تعلیم کی بنیاد کیا ہے؟ وہ کون سی سوچ اور فکر ہے جو اس پورے نظام تعلیم کے اندر اس طرح گردش کر رہی ہے جس طریقے سے ہماری رگوں کے اندر خون دوڑتا ہے؟ جن اسکولوں میں ہم اپنے بچوں کو پڑھوا رہے ہیں اور ہم نے خود جن تعلیم گاہوں میں پڑھا ہے، ہم جن کالجوں میں پڑھ رہے ہیں، ہم دن رات جس میڈیا کے سامنے ایکسپوز ہو رہے ہیں، اس کے اندر خون کی طریقے سے پیسہ اور طاقت، ان چیزوں کی پرستش اور عبادت کا مزاج گردش کر رہا ہے۔ جس طرح خون رگوں کے اندر دوڑ رہا ہے اور جسم کے ایک ایک سیل کے اندر پہنچ رہا ہے، جس طریقے سے پیڑ کی شاخوں کے اندر نمی ہوتی، بالکل اسی طریقے سے اس نظام تعلیم کے اندر منی اور مال، پیسہ اور طاقت، ان دونوں چیزوں کو مقصود بنایا گیا ہے۔ یہ اس کا مقصد
اب جو نسل اس نظام تعلیم سے نکل رہی ہے اس کے اندر کیا غذا پہنچ رہی ہے کہ زندگی کا مقصد پیسہ اور پیسے سے زیادہ مزہ حاصل کرنا، زیادہ سے زیادہ لطف اندوز ہونا، زیادہ سے زیادہ پاور گین کرنا، سوسائٹی کے اندر زیادہ سے زیادہ پاورفل ہونا. اور یہ وہ مقاصد ہیں اس نظام تعلیم نے، اس نظام تربیت نے، اس پورے کلچر نے، جس کے بیچ میں ہم اس کی ہوا میں ہم سانس لے رہے ہیں، اس نے ان مقاصد کو چھپایا نہیں ہے. صاف کہتا ہے وہ کہ اس کا مقصد زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانا، معاشی خوشحالی حاصل کرنا. اس کا مقصد زیادہ سے زیادہ ایک انسان کو پاورفل بنانا ہے. اب جب اس چیز کو مقصد بنائے گا انسان، تو انسان کا جب قبلہ ہی غلط ہو گیا تو ہر چیز بگڑی. جب پاور مقصد ہو تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سماج کے کمزوروں کو انسان اپنے پاور کو شیئر کرے؟ سیدھی سی بات ہے. انسانی سوسائٹی میں جو لوگ کمزور ہیں، ہم یہ چاہیں کہ جس شخص کو طاقت ملی ہو، عہدہ ملا ہو، وہ اپنی طاقت کا استعمال نہ کرے اور کمزوروں کے ساتھ اپنے اختیارات اور اپنی طاقت کو شیئر کرے. ایسا نہیں ہونے والا. تو یہ وہ امتحان ہے اس وقت کا، جس میں ہم اور خاص طور پر ہماری اگلی نسلیں آنے والی ہیں. تباہ کر دیا ہے اس چیز نے اسلامی اخلاقیات. اس سیلاب میں بہہ گیا وہ سب کچھ جو ہماری خصوصیات تھا، جو ہمارے اخلاقی تصورات تھے، جو ہماری پہچان تھا، اور جو دین کا ایک بڑا حصہ تھا. یہاں تک کہ ہم اور آپ جیسے وہ لوگ جن کو اپنے دین کی کچھ فکر ہے، تھوڑی بہت فکر ہے، روزہ نماز کرتے ہیں، رمضان آتا ہے روزے رکھتے ہیں، مال میں سے اللہ کے لیے خرچ بھی کرنا چاہتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، نوافل کا بھی اہتمام ہم میں سے بہت سے لوگ تھوڑا بہت کرتے ہیں. لیکن چونکہ براہ راست یہ نظام تعلیم ہم سے یہ نہیں کہتا کہ تم نماز نہ پڑھو، براہ راست یہ بات نہیں کہتا، براہ راست یہ نہیں کہتا کہ تم صدقہ نہ دو، اس لیے ہماری یہ چیزیں تو بچ جاتی ہیں. لیکن وہ معاشرتی خصوصیات، اسلامی معاشرے اور اسلامی سوسائٹی کا وہ اسٹرکچر اور ڈھانچہ جو اسلام بناتا ہے، وہ چیزیں چونکہ سب سے پہلے ٹارگیٹ پر آتی ہیں اور ہدف پر آتی ہیں اس نظام تعلیم، اس ماحول، اس کلچر کے، اس لیے سب سے پہلے وہ رخصت ہو جاتی ہیں. اچھے خاصے وہ گھرانے، اچھے خاصے وہ خاندان جن کے یہاں دین کی کچھ شکلیں باقی ہیں، ان کے یہاں بھی یہ چیز کہ بوڑھوں کا اکرام و احترام ہو، ماں باپ کے ساتھ وہ رویہ ہو جس کا شریعت حکم دیتی ہے، یہ چیزیں نہیں بچ پاتی. اور افسوس اس طرف دھیان بھی بہت کم ہوتا ہے. آج کی مجلس میں اسی سلسلے میں کچھ باتیں کرنی ہیں. یہاں پر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے اکثر وہ ہیں جن کے ماں باپ یا ان میں سے کوئی ایک یا کم سے کم گھروں میں اور سوسائٹی میں ان کے بڑے موجود ہیں. اور ہم میں سے سب ایسے ہیں کہ ان کے ذمے یہ کام بھی ہے کہ وہ اپنی نئی نسلوں کی تربیت کریں اور کوشش کریں کہ مسلمان اپنی سوشل زندگی میں، اپنی معاشرت میں اسلامی خصوصیات اور دینی اخلاقی اور مورل ویلیوز کو برقرار رکھتے ہیں. اگلی نسل کو کی ایسی تربیت اور خود اپنے لیے ان اصولوں کی پاسداری، یہ ہمارے سامنے اس وقت کا خاص ہے. اسلام کا وہ حکم ہے جس پر عمل کرنا مشکل ہو رہا ہے. قرآن مجید میں کئی آیتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دین کا سب سے اہم حکم اللہ کی عبادت ہے، اور اس سلسلے میں اس کا پورا دھیان اور خیال رکھنا کہ اس کی عبادت اور بندگی میں کوئی اور شریک نہ ہو سکے، خالق اکیلے اللہ کی عبادت. اور اس کے بعد دوسرا جو حکم سب سے زیادہ اہمیت کا قرآن دیتا ہے، اور کئی جگہوں پر قرآن
واضح طور پر ان دونوں حکموں کو ساتھ ساتھ دیتا ہے. اکیلے اللہ کی عبادت کرو، اور اس کے ساتھ دوسرا حکم جو دیتا ہے قرآن وہ یہ کہ اپنے والدین کے ساتھ بہتر سے بہتر سلوک کرو. بہت سے علماء نے ان آیتوں سے یہ بات اخذ کی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی یہ بات صاف طور پر معلوم ہوتی ہے کہ اکیلے اللہ کی عبادت کے بعد سب سے زیادہ اہم دین کا حکم والدین کے ساتھ اچھا سلوک ہے. پورے دین میں سب سے زیادہ اہم حکم والدین کے ساتھ اچھا سلوک ہے اکیلے اللہ کی عبادت کے بعد. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. عجیب آیت ہے. پہلے حکم دیا گیا وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه. تمہارے رب نے اے محمد یہ فیصلہ کیا ہے کہ اے انسانوں تم صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو، اپنے رب کی، اس کے علاوہ کسی کی عبادت اور بندگی نہ کرو. ایک جملے میں یہ بات کہی گئی وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه. اب اس کے ایک لمبی آیت میں نے پڑھی، دو آیتیں ہیں بلکہ. ایک چھوٹے سے جملے میں اللہ نے یہ بات فرمائی کہ اللہ کا حکم ہے کہ اکیلے اللہ اپنے رب کی عبادت کرو. اس کے بعد تقریباً ان دو آیتوں کا جو 80% حصہ بچتا ہے وہ صرف اور صرف اس بات پر مشتمل ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. فوراً اللہ کے اکیلی اللہ کی عبادت کے بعد فوراً جو حکم آتا ہے وہ یہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اور اس بات کو بہت غور سے سنیے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہر وقت اس کو اپنے دل میں تازہ رکھنے اور اس کا دھیان رکھنے کی مجھے بھی توفیق عطا فرمائے. اور آپ حضرات کو اما یبلغن عندک الکبر احدهما، تمہارے پاس تمہارے سامنے اگر وہ دونوں بڑھاپے کو پکڑ جائیں، اگر ماں باپ تمہارے سامنے، تم زندہ ہو اور تمہارے سامنے ماں باپ بڑھاپے کی عمر کو پکڑ جائے، یا دونوں نہ پہنچے کوئی ایک پہنچ جائے، فلا تقل لهما، تو اس وقت تو اس کا بہت خیال رکھنا کہ کبھی زبان سے کوئی ایسا لفظ نہ نکلے جس سے ان کو تکلیف پہنچے. زبان سے بھی ایسا لفظ نہ نکلے کبھی جس سے ماں باپ کو تکلیف پہنچے. فلا تقل لهما اف، ہرگز زبان سے اف تک نہ نکلے. ولا تنهرهما، اور کبھی بھی ان سے جھڑک کر بات مت کرنا. وقل لهما قولا كريما، اور ان سے نہایت مہربانی کا انداز اختیار کرنا بات کرنے کا. بات کرنے کا انداز کیا ہونا چاہیے ماں باپ کے ساتھ؟ نرمی اور مہربانی کا. یعنی قرآن مجید صرف میٹیریل قسم کا خیال رکھنے کا حکم نہیں دے رہا ہے، مادی قسم کا، کپڑے اچھے دے دیجیے اور کھانا اچھا ہو، مکان اچھا بنا دیجیے، نہیں. جذباتی رعایت، اس بات کا بھی خیال رکھا جائے کہ ان کی فیلنگس کی بھی آپ کو رعایت رکھنی ہے، ان کے جذبات کی، ان کی عزت کی، جسے آج کل کی زبان میں کہتے ہیں ان کی فیس ویلیو کی، ان کی بات نیچی نہ ہو، ان کی عزت اور ان کی عزت نفس کو بچہ نہ لگے، کسی چیز سے وہ اپنے آپ کو انفیریئر محسوس نہ کریں. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، بہت مہربان انداز ہونا چاہیے بات چیت کرنے کا. اور ابھی بھی بس نہیں، آگے آیت چلتی وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، محبت کے ساتھ ان کے سامنے تمہارے کندھے جھکے رہیں.
اے مسلمان خیال رکھ، والدین کے سامنے محبت کے ساتھ تمہارے کندھے جھکے رہے، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، اس کا خیال رہے، یعنی کیا گیسچر ہو، کس تک کا حکم قرآن دے رہا، کس تک تمہارا جسم کس طرح ہو جس وقت تم ان کے سامنے آؤ. یہی نہیں کہ تم کر کیا رہے ہو، تمہاری زبان کیا بولے، تمہارا لہجہ کس طرح کا ہو، تم ان کے سامنے جاؤ تو کس طرح جاؤ، بیٹھو تو کس طرح بیٹھو. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، محبت اور رحمت کے ساتھ تمہارے کندھے جھکے رہے. جناح الذل، یعنی اگر کوئی عربی سمجھنے والا ہوتا تو میں اس کو عربی کی تعبیر پہ غور کراتا کہ پہلے تو قرآن نے کہا واخفض لهما، جھکاؤ اپنے کندھوں کو، اور پھر کندھوں کی بھی صفت یہ بیان کی جھکے ہوئے کندھے، اپنے جھکے ہوئے کندھوں کو اور جھکاؤ. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اور یہی نہیں، تنہائیوں میں ان جو تم دعائیں مانگو اس میں بھی تمہارے ماں باپ کا حصہ ہونا چاہیے. تم کو دعا کرنی چاہیے، اے اللہ ان پر رحم فرما، انہوں نے میری بچپن میں بڑی محبت سے پرورش کی. ذرا غور کیجیے اس آیت پر. آیت نے کئی چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے. ایک موضوع تو خاص طور پر میں بات کر لوں گا جس کی طرف ہم لوگ بالکل دھیان نہیں دیتے، کہ والدین کی جذباتی رعایت کی کیا ضرورت ہے. یہ تو بات اس آیت سے خاص طور پر پتہ چلتا ہے کہ ان کے جذبات، ان کی فیلنگس، ان کے احساسات، ان چیزوں کا بھی بہت باریک بینی سے خیال رکھنا چاہیے، اس لیے کہ عام طور پر لوگ اس پہلو کو بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں. لیکن ایک خاص چیز جو قرآن نے جس کی طرف اشارہ کیا کہ انسان یہ غور کرے کہ اب وہ کیا ہے. ذرا یہ دیکھ، ایک جوان انسان چلتا پھرتا جسم ہے، طاقتور جسم ہے، حرکت میں کوئی پریشانی نہیں ہے، صحت اچھی ہے، جو کام کرنا چاہتا ہے کرتا ہے. کسی چیز کے لیے تھکنے کی ضرورت ہوتی ہے تو بے خوف تھکتا ہے، کماتا ہے، عزت ملتی ہے، گھر بناتا ہے، ہر چیز مرضی کے موافق. ذرا غور کرے کہ وہ کیا ہمیشہ سے ایسے ہی تھا؟ وہ جب دنیا میں پیدا ہوا تھا کتنا مجبور اور لاچار تھا. دنیا میں کوئی بچہ، کسی جانور کا بچہ اتنا مجبور اور لاچار نہیں ہوتا جتنا انسان کا بچہ لاچار اور مجبور ہوتا. اور دنیا میں کسی جانور کو بچہ پالنے میں وہ تکلیف نہیں ہوتی جو انسان کو بچے پالنے میں ہوتی ہے. جانوروں کا بچہ پہلے دن سے چلنا شروع کر دیتا ہے اور انسان کا بچہ سال ڈیڑھ سال کے بعد چلنا شروع کرتا ہے. جانور کا بچہ پہلے دن سے خود اپنی ضرورت پوری کرتا ہے، بول و براز کی، اپنی فطری انسانی ضرورتیں. انسان کا بچہ سالوں تک اپنے ماں باپ کا محتاج ہوتا ہے کہ اس کو پیشاب کرانا ہے تو ماں باپ کو کرانا ہے، اس کو پخانہ کرانا ہے تو ماں باپ کو کرانا ہے. کسی جانور کے بچے کی گندگی سے اس کے ماں باپ کو وہ تکلیف نہیں پہنچتی جو ہم نے اپنے ماں باپ کو دی. بستروں پہ ہم نے گندگی کی، ماں باپ کے سینے پہ ہم نے گندگی کی، اور کبھی جو ماں باپ کو برا لگا. یعنی آپ سوچیے اللہ تعالیٰ نے کیسی محبت ڈالی ہے ماں باپ کے دل میں کہ بول و براز کی وہ گندگی جس کی طرف انسان دیکھنے گوارا نہیں کرتا. ماں باپ بغیر کسی پریشانی کے پیشانی پہ بل لائے بغیر دن رات اپنے بچوں کے ماں باپ اپنے بچوں کی زندگیاں صاف کرتے ہیں. کیا رحمت کا جذبہ اللہ نے ڈال دیا ہے ماں باپ کے دل میں. قسم بخدا اگر ماں باپ کے دل میں اللہ تعالیٰ یہ رحمت کا جذبہ نہ ڈالا کرتا تو انسان کے بچے نہ پلا کرتے، انسانیت ختم ہو چکی ہوگی. اتنی زیادہ محبت ماں باپ کے دل میں اللہ ڈالتا ہے کہ اتنی محبت کے بغیر انسان پل نہیں سکتا. اور یہاں بھی اللہ کی ربوبیت کی عجیب شان نظر آتی ہے. قرآن نے ایک جگہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو جیسا پیدا کیا ہے
اس کو اس کی ضرورت کے مطابق ہدایت دی ہے اور دل میں وہ جذبات ڈالے ہیں جن سے اس کی ضروریات پوری ہوں. اب مثلاً آپ غور کیجئے، کیا اللہ کی ربوبیت کی شان نظر آتی ہے؟ اور کون ہے وہ عقل کا اور دل کا اندھا جو اس دنیا میں رہتے ہوئے خدا وحدہ لا شریک کی شان نہ دیکھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے عجیب نظام بنایا. جس جانور کے بچے کو اپنی زندگی کے لیے جتنی کیئر کی ضرورت ہوتی ہے اس کے ماں باپ کے اندر اتنی ہی محبت اور کیئر اللہ کا جذبہ اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے. ایک مچھلی کا بچہ پیدا ہوتا ہے اور پیدا ہونے کے ساتھ ہی خود ہی کھاتا پیتا ہے، خود ہی تیرتا ہے. اس کو ماں باپ کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. مچھلی انڈا دینے کے بعد اپنے بچے کو کبھی نہیں ڈھونڈتی، ضرورت ہی نہیں اس کے بچے کو. تو مچھلی کے دل میں اللہ نے محبت ہی نہیں ڈالی بچے. ایک چڑیا کا بچہ جب تک چوگے کے لیے اس کو اپنے ماں باپ کی ضرورت ہوتی ہے اس وقت تک اس کے ماں باپ کو کے دل میں اللہ تعالیٰ نے محبت ڈالی ہے. انڈے دینے سے پہلے ماں باپ گھونسلہ بنائیں گے، انڈا دیا جائے گا تو اس کو سہیں گے. مچھلی کو ضرورت نہیں ہے تو مچھلی کے دل میں اس کا جذبہ بھی نہیں ڈالا اللہ. اب بچہ پیدا ہوا تو جب تک وہ اڑ نہیں سکتا اور کھا خود نہیں سکتا اس وقت تک ماں باپ کے دل میں اتنی محبت ہے کہ اگر ایک بچہ گھونسلے سے نیچے گر جائے تو چل جاتا، چیختے برا حال ہو جاتا ہے. کتنی محبت ڈالی ہے اللہ نے. اب چڑیا چوگا دے رہی ہے لالا کر، پھر اڑنا سکھا رہی ہے. اور جب بچہ اڑنے کے قابل ہو گیا اور اپنا کھانا کھانے کے قابل ہو گیا، ماں باپ کے دل سے محبت ختم. اب اس کے بعد بچے کی محبت نہیں ہے ماں باپ کے دل میں. وہ بچہ چلا گیا، کہیں بھاگ گیا، نہ ماں کو اس کی فکر، نہ بچے کے دل میں ماں کی طلب. انسان کو اپنے ماں باپ کی ضرورت مرتے دم تک ہوتی ہے اور ماں باپ کو اولاد کی ضرورت بڑھاپے میں پڑتی ہے، بلکہ جوانی میں بھی ہوتی ہے. زندگی بے کیف ہے اولاد کے بغیر. اللہ نے ایسی محبت ڈالی کہ اگر فطرت مست نہ کر دے انسان تو مرتے دم تک ختم نہیں ہوتی، مرنے کے بعد بھی باقی رہتی ہے. انسان جا کے قبروں پہ آنسو بہایا کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مکمل نمونہ ہے کامل انسانیت کے لیے، ان کا حال یہ تھا کہ ایک مرتبہ آپ مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت کے ساتھ سفر میں تھے، 1000 جانثاروں کا مجمع ساتھ میں تھا، سفر جاری تھا کہ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پہنچ کر کہا رکو سب رک گئے. آپ نے کہا یہیں رک جاؤ ہے، اور آپ وہاں سے اٹھ کر گئے. ایک صحابی کو ساتھ میں، 1 یا 2 صحابی کو ساتھ میں لے لیا اور اپنی والدہ محترمہ حضرت آمنہ کی قبر پر چلے گئے. وہاں سے تھوڑی ہی دور پر تھی، اس لیے کہ حضرت آمنہ کا انتقال مدینے سے مکے آتے ہوئے راستے میں ہوا تھا، تو راستے میں کی قبر تھی. قبر پر پہنچے، محبت سے بے تحاشا آنسو گئے. ماں کی قبر پر جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے تل کر آنسو گئے. اس سے معلوم ہوا کہ والدین کی قبر پر اہتمام کر کے جانا چاہیے. اس سے معلوم ہوا کہ والدین کی قبر پر اہتمام سے جانا چاہیے. اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ والدین کی اتنی محبت ہونی چاہیے کہ قبر پر بھی آدمی جائے تو رو پڑا. اس آدمی کے دل میں محبت کی کمی ہے جو والدین کو یاد کر کے اس کی قبر پر حاضر ہو کے رو نہ دیا کرتا ہوں. ایک اور آیت میں آتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے انسان کو وصیت اور نصیحت کی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں فرماتا ہے ہم نے انسان کو وصیت اور نصیحت کی ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی. اس کی ماں نے اس کو بڑی مشکلوں سے پالا ہے. فرمایا
حملت امہ وہنا علی وہن، اس کی ماں نے اس کو پیٹ میں رکھا، روز کمزور ہوتی جاتی تھی، روز تکلیف بڑھتی جاتی تھی۔ عجیب مدت گزرتی ہے، اس کی حقیقت تو ماں ہی کوئی جانتی ہوگی۔ روز وہن علی وہن، روز جیسے جیسے حمل کی مدت بڑھتی جاتی ہے ویسے ویسے کمزوری تکلیفیں بڑھتی جاتی ہیں۔ اور اللہ اکبر، ولادت جس خوشی کا نام ہے اس سے پہلے 1000 خدشے موت کے ہوتے ہیں۔ جان جوخم میں ڈال کر ماں اپنے بچے کو جنتی، بالکل جان جوخم میں ڈال کر، جان کی بازی لگا کر ماں اپنے بچے کو جنتی ہے۔ قرآن مجید اشارہ کرتا ہے گویا کہ جس وقت تم قوت اور ترقی کی منزلیں طے کر رہے ہو اس وقت یاد آنا چاہیے کہ تم ہمیشہ سے ایسے نہیں تھے۔ آج جو ایسے ہو، ہاتھ پاؤں چل رہے ہیں، کھا پی رہے ہو، کما رہے ہو، گھر بنا رہے ہو، مزے میں رہ رہے ہو، یہ سب کچھ اس کے لیے تمہاری ماں باپ نے کس قدر قربانی دی، کتنی قربانی، کیسے تمہیں جنا، پھر کتنا دودھ پلانے کی مدت، پھر پالنے کی مدت، پھر باپ کی محنتیں کمانے کے لیے، پیسہ جوڑ جوڑ کے رکھتا ہے تمہارے لیے، اپنی خواہشات کو دباتا ہے تمہارے لیے۔ بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کا تو حافظہ بھی کچا ہوتا ہے بچپن کا، ان کو تو یاد بھی نہیں رہتا۔ ایک باپ نے ہمارے سامنے خود سنایا اپنے بچوں کے بارے میں کہ میرا گھر، میں کبھی کبھی امین آباد جایا کرتا تھا، صرف اس لیے امین آباد سے واپس پیدل آیا کرتا تھا اپنے گھر تک، رکشا نہیں کرتا تھا کئی کلومیٹر، تاکہ رکشا نہ کر کے جو پیسے بچیں گے بچے کے لیے اس کا کوئی پھل لے دوں گا۔ بچہ تو سب چھوٹا ہے، اس کو تو یاد نہیں رہے گا، لیکن جب بچہ خود بڑے ہو کر اپنی اولاد پالتا ہے تو اگر بالکل ہی خود غرضہ نہ ہو گیا ہو اور اس کی عقل اور شعور کی بالکل ہی صلاحیت ختم نہ ہو گئی ہو تو اس کو ضرور خیال ہوگا کہ میں اپنے بچوں کے لیے جو کر رہا ہوں میرے ماں باپ نے میرے لیے بھی یہی کیا ہے۔ اگر عجیب حال ہے، اس جدید تہذیب کا اس سے بڑی انسانیت کو جانوروں جیسا بنانے والی کوئی چیز دنیا میں پیدا نہیں ہوئی۔ عجیب جانوروں جیسی تہذیب، اپنے بچے کے ساتھ بہترین سلوک کرتے وقت یہ خیال نہیں آتا کہ جس طرح محبت سے ہم اپنے بچوں کو پال رہے ہیں اور ان کے لیے راتوں کو جاگ رہے ہیں اور دنوں کو محنت کر رہے ہیں، ہمارے ماں باپ نے بھی ہمارے لیے ایسا ہی کیا ہوگا، نہیں یاد آتا۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھے سلوک کی نصیحت اور وصیت کی اور حکم دیا نشکر لی وَلِوَالِدَيْكَ۔ عجیب آیا ہے، سیاق یہ تھا کہ صرف یہ کہا جاتا انشکر لِوَالِدَيْكَ، ہم نے انسان کو حکم دیا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور ان کا شکر گزار بیٹا بنے، ان کا شکر ادا کرے، ان کے احسانات کی قدر پہچانے، کہنا یہ تھا، لیکن بیچ میں ڈال دیا انشکر لی وَلِوَالِدَيْكَ، ہم نے ماں باپ کے ساتھ اچھے سلوک کی تعلیم دی اور کہا میرا اور اپنے ماں باپ کا شکر گزار بن کر رہنا۔ یہ کہا چاہ دیا میرا اور اپنے والدین کا، یہ بیچ میں اللہ نے اپنا نام کیوں ڈال دیا؟ یہ اس لیے ڈالا تاکہ یہ بات تازہ ہو جائے اور سمجھنے والا سمجھ لے کہ کسی نے اگر والدین، اللہ تعالیٰ یہ اس طرح توجہ دلانا چاہتا ہے کہ والدین کا شکر گزار ہونا اور ان کے احسانات کی قدر پہچاننا اور ان کو یاد رکھنا اور ان کے ساتھ ان کے احسان کے کچھ تھوڑا بہت بدلے کی کوشش کرنا، یہ اللہ کے شکر کا حصہ ہے۔ اگر کوئی شخص اکیلے اللہ کا شکر گزار بنتا ہے اور اس کی عبادت کرتا ہے اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ نہیں کرتا تو اس نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا۔ یہ ہے ساتھی، بیچ میں اللہ نے اپنا نام اس لیے ڈالا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا دی تھی، اے اللہ قرآن کی سمجھ دے دے اس کو۔ چھوٹے سے حضرت عبداللہ بن عباس، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل، اے اللہ اس بچے کو دین کی سمجھ دے دے اور قرآن سمجھا دے۔ اے اللہ اس بچے کو قرآن کی سمجھ دے دے۔
حضرت عبداللہ ابن عباس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ایسی لگی کہ اتفاق ہے امت کا کہ ان کا جیسا قرآن کا سمجھنے والا کم ہوا ہوگا. وہ اس آیت کی تشریح کرتے ہیں بس بیٹھے سب لوگ آپ کو دیکھتے ہیں. وہ اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں من شکر للہ ولم یشکر للوالدین لم يقبل منه. جو اللہ کا شکر ادا کرے اور ماں باپ کا شکر ادا نہ کرے تو اس کا اللہ کا شکر بھی قبول نہیں ہوگا. یہ ہے اس آیت کا مطلب. اس آیت کی تفسیر یہ بیان کی حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہ کسی نے اگر خود اللہ کی تو بڑی عبادت کی، بہت شکر ادا کیا، اس کے حکموں پر چلنے کی کوشش کی، ماں باپ کا شکر ادا نہیں کیا، ان کی قدر نہیں مانی، ان کی عزت اور تکریم نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ اس کا قبول نہیں فرمائے گا. اللہ تعالیٰ کہنے والے کو بھی توفیق عطا فرمائے. سچ بات عرض کروں، کل سے جب سے اس موضوع پر کچھ کہنے کے لیے تیاری کر رہا تھا، میں سوچ رہا تھا کیا کیا کہنا ہے، تو بار بار شرم آ رہی تھی، کہنے کی ہمت نہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، میرے لیے بھی آپ حضرات دعا. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالدین وسخط الرب فی سخط الوالدین. اللہ کی رضامندی ماں باپ کی رضامندی میں ہے. اللہ کی رضامندی ماں باپ کی رضامندی میں ہے، اور اللہ کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی میں ہے. ماں باپ ناراض تو اللہ ناراض. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا بنا دے کہ اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں اور ان کو خوش کر دیں اور راضی کر دیں. مسند احمد میں روایت ہے کہ حضرت معاویہ ابن جاہمہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور اجازت مانگی جہاد. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گیا کہ ان کی ماں ہے اور ان کی ماں کو دیکھنے والا اور کوئی نہیں ہے. ان کی ماں ہے موجود ابھی اور ان کی ماں کو دیکھنے والا اور کوئی ہے نہیں. یہ اگر چلے جائیں گے جہاد کو تو وہ بہت پریشان ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہا تم واپس جاؤ اپنی ماں کی خدمت کرو. ان کو شوق جہاد تھا، جہاد کی فضیلت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اس کے اجر و ثواب کو بار بار سنتے تھے، بار بار شوق پیدا ہوتا تھا، بار بار کہتے ہیں اللہ کے رسول جہاد میں جانے کی اجازت دے دیجیے. آپ نے فرمایا وَيْحَكْ إِلْزَمْ رِجْلَهَا فَثَمَّ الْجَنَّةُ. ارے اللہ کے بندے اپنی ماں کے پاؤں پکڑ لے، جنت وہیں رکھی ہے، تیری جنت وہیں رکھی ہے. إِلْزَمْ رِجْلَهَا فَثَمَّ الْجَنَّةُ. ارے اللہ کے بندے اپنی ماں کے پاؤں پکڑ لے، تیری جنت وہیں رکھی ہے، تو کہاں جائے گا جہاد میں. دوسری احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایسی ہی صورت کے لیے ہے جب ماں باپ کو کوئی دیکھنے والا نہ ہو اور وہ آخری درجے میں محتاج ہو اپنے اس بیٹے اور یا بیٹی کی. ورنہ عام حالات میں جب کہ ماں باپ محتاج نہ ہوں، ایسی حالت میں دین کی خدمت کے کاموں میں نکلنا اور اللہ کے راستے میں گھر بار چھوڑنا یہ زیادہ فضیلت والا عمل ہوگا. لیکن اگر ماں باپ کی دیکھ بھال کرنے والا اور کوئی نہیں ہے اور وہ محتاج ہیں، تب تو یہی ہے کہ وہی حق الزم رجلها فثم الجنہ. ارے اللہ کے بندے اپنی ماں کے پاؤں کو پکڑ لے، وہیں بیٹھ جا، تیری جنت وہیں ہے. ایک حدیث تو بہت ڈرانے والی ہے. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے اور کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کثرت سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ ہوتے تھے، اچانک اللہ کی طرف سے دل میں کوئی پیغام آتا تھا اور بغیر کسی مناسبت کے اور بغیر کسی کانٹیکٹ کے آپ وہ بات کہہ دیتے تھے. وہ اصل میں اس بات کا نتیجہ ہوتا تھا کہ اللہ کی طرف سے وہ وحی اسی وقت نازل ہوئی ہے. بیٹھے بیٹھے اچانک آپ نے بڑے غضب کے عالم میں فرمایا رغم انفک ثم رغم انفک. وہ شخص ذلیل اور خوار ہو اور اس کی ناک مٹی میں رگڑی جائے. صحابہ کرام سہم گئے.
اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں؟ وہ شخص ذلیل و خوار ہو اور اس کی ناک مٹی میں رگڑی جائے. کسی نے ڈرتے ڈرتے عرض کیا من یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کس کے بارے میں یہ بات فرما رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا من ادرک والدیہ عند الکبر ثم لم يدخلهما الجنہ، جس نے اپنے ماں باپ کو بوڑھا پایا اور ماں باپ نے اس کو جنت میں داخل نہیں کرا دیا. یعنی ماں باپ کو بوڑھا پائے اور ان کی خدمت اور ان کی عزت و تکریم اور ان کی محبت کے ذریعے اگر کوئی جنت حاصل نہ کرے تو وہ اس لائق ہے کہ اس کی ناک زمین میں رگڑ دی جائے اور اس کو ذلیل کر دیا جائے. بس دعا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ذرا سوچیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، آپ سے زیادہ کسی کے دل میں انسانوں کی محبت نہیں ہے، پھر بھی آپ کی زبان سے اگر بددعا نکلتی ہے تو کتنی خطرناک بات ہے. کسی انسان کے دل میں انسانوں کی اتنی محبت نہیں، کسی ماں باپ کے دل میں اپنی اولاد کی اتنی محبت نہیں جتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں سارے مسلمانوں کی. اس کے بعد آپ فرماتے ہیں بددعا دیتے ہیں وہ ذلیل ہو، وہ خوار ہو، اس کی ناک مٹی میں رگڑی جائے. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم باکبر الکبائر الاشراک باللہ وعقوق الوالدین، کیا میں بہت خطرناک، سب سے بڑے، سب سے خطرناک گناہوں کو بتاؤں کیا کیا ہیں؟ کیا میں تم کو بتاؤں سب سے خطرناک گناہ کیا ہے؟ سب سے خطرناک گناہ شرک، اور اس کے بعد ماں باپ کو ستانا ہے، ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی. سب سے خطرناک گناہ شرک اور اس کے بعد ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی. والدین کے اس کا مسئلہ سب سے زیادہ اور طلب اس وقت ہوتا ہے، سب سے زیادہ جس والدین کے ساتھ حسن سلوک کی اس وقت آتی ہے جب ماں باپ بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھتے ہیں. بس یہی سب سے بڑا امتحان آتا ہے انسانی زندگی کا، جب انسان کے ماں باپ بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھتے ہیں. جوانی کے نشے میں اکثر، جوانی اور طاقت کے نشے میں اکثر انسان کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ میرے ماں باپ پر اب کون سا دور شروع ہو چکا ہے. مجھے پھر سے اجازت دیجیے میں اس بات کو دوبارہ دہراؤں اور غور کرنے کی دعوت دوں. جوانی کے نشے میں انسان ایسا ہوتا ہے، اس کو اپنی مصروفیات اتنی عزیز ہوتی ہیں، اس کو اپنے مشغلے اتنے محبوب ہوتے ہیں، اس کو اپنے دوست یاروں سے اتنا تعلق ہوتا ہے، اس کو اپنے کمانے کی اور کاروبار کی اتنی فکر ہوتی ہے، اس کو اپنی بیوی اتنی اچھی لگتی ہے، اس کو اپنے حسین بچے اتنے اچھے لگتے ہیں، اس کو اپنے شوق اتنے اچھے لگتے ہیں، اس کے سامنے اپنی زندگی کے اتنے ایمبیشنس ہوتے ہیں، اتنے عزائم ہوتے ہیں، اتنے اس نے بڑے بڑے پلان بنائے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ ان میں اس بری طرح کھویا ہوا ہوتا ہے کہ اس کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ ماں باپ اب کس مرحلے میں قدم رکھ چکے تھے، اب ان کی زندگی کا کون سا دور شروع ہو چکا ہے. شریعت چونکہ اللہ کی ہے اور اللہ انسان کو انسان سے زیادہ جانتا ہے. انسان کیا ہے، بڑھاپے میں کیا مسائل ہیں، بچپن کے کیا مسائل ہیں، بڑھاپے میں کیا خیالات آتے رہتے ہیں، کیا نفسیاتی ضرورتیں ہوتی ہیں، کیا پریشانیاں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے. جب انسان بوڑھا ہوتا ہے تو اس کو اولاد کی غیر معمولی ضرورت ہوتی ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بوڑھے والدین کو صرف اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ ان کے لیے روٹی، کپڑا، مکان کی کا انتظام کر دیا جائے، ان کی ضرورتیں ان کی پوری کر دی جائیں، بس کافی نہیں بھائی. بڑھاپے کے ساتھ دسیوں مسائل شروع ہوتے ہیں. جب انسان بوڑھا ہوتا ہے تو صحت کمزور ہو جاتی ہے. بوڑھا ہوا، اب مستقل صحت کے مسائل اس کی جان کے ساتھ لگ گئے. اب تو
اللہ کے پاس حاضر ہو کے ہی بیماریاں جائیں گی. شوگر ہو گئی, بی پی رہنے لگا, نیند ٹھیک سے نہیں آتی, اور نہ جانے کتنی بیماریاں ہیں. اور اب تو جدید میڈیکل سائنس نے یہ مان لیا 1000 ترقیوں کے بعد کہ صاحب بڑھاپے کے ساتھ جو بیماریاں آتی ہیں ان کا کوئی علاج نہیں. یو ہیو ٹو لیو ود اٹ. آپ شوگر لے کے جائیے ڈاکٹر کے پاس کہ صاحب یہ بیماری نہیں ہے, یہ بیماری نہیں ہے, یہ ایک پروسیس ہے. ارے اللہ کے بندے کیا جو ہمارے علم میں اس کا علاج نہیں ہے, ابھی ہم تھوڑے جاہل ہیں. نہیں صاحب ہم تو چاند میں پہنچ گئے. اس سے ہمارا اس مغربی تہذیب کا ایک مسئلہ ہے, یہ کہنا نہیں جانتی کہ ہم نہیں جانتے. یہ پوری تہذیب اور اس سویلائزیشن کا یہ مرض ہے کہ یہ نہیں کہہ سکتی کہ ہم نہیں جانتے, اس لیے کہ ہم تو سب کچھ جانتے ہیں. ایسا ایگو میں ڈوبی ہوئی تہذیب, اس قدر غرور میں ڈوبی ہوئی تہذیب ہے کہ یہ نہیں کہہ سکتی کہ ہم نہیں جانتے. اور سارا مسئلہ, جس مسئلے سے بحث ہم اس وقت کر رہے ہیں, جیسا کہ ہم ابھی آگے جا کر ذکر بھی کریں گے, سارا مسئلہ اس ذہنیت اور اس نئی تہذیب کا پیدا کرتا ہے. ورنہ اس سے پہلے انسانوں کو اس بڑے اسکیل پر بڑھاپے کے مسائل اور والدین کا مسئلہ اور یہ سب چیزیں اس سے پہلے پیش ہی نہیں آئی تھی. سارا مسئلہ اس مائنڈ سیٹ کا ہے جو اس تہذیب نے ہمارے اندر پیدا کر دیا ہے. شوگر ہے تو صاحب یہ ایج پروسیس ہے, آپ اس کے ساتھ رہنا ہے. بی پی یہ بھی ایسا ہی ہے, ایجنگ فیکٹرز ہیں سب. اب تو شریانیں سخت ہو رہی ہیں تو وہ لڑ ہو نہیں سکتی. ٹھیک ہے, ہم اسی کے ساتھ رہیں گے. نیند یا بڑھاپے میں نیند کی پریشانی ہو جاتی ہے, آپ کو گولی کھا لیا کی ضرورت پڑا کرے. پھر آپ گٹھیا ہو گئی, ٹھیک ہے, ڈی جنریشن ہے تو آپ کی عمر ڈھل رہی ہے, ہڈیاں کھوکھلی ہو رہی ہیں, آسٹیوپوروسس ہے. اب تو یہ رہے گا. بڑھاپے کے ساتھ 1000 بیماریاں ساتھ میں لگ گئیں. سچی بات یہ ہے کہ جوان آدمی جان بھی نہیں سکتا کہ بڑھاپے کے نتیجے میں جسم میں ہوتا کیا کیا ہے. وہ تو جب پتہ چلتا ہے جب آنکھیں ساتھ چھوڑنا شروع کر دیتی ہیں, کان ان کی آواز سننے لگتے ہیں, دانت جھڑنے لگتے ہیں. اب اس میں پیلا لگ گیا, اب اس میں آج درد ہو رہا ہے, کل کو پیٹ میں درد ہو رہا ہے, آج بخار آ گیا, اب امیونٹی کم ہو گئی. جب بھی کوئی وائرل فیور چلا تو گھر کے بوڑھے سب سے پہلے بیٹھ گئے. اس کے ساتھ ساتھ بڑھاپے کے ساتھ نفسیاتی مسائل بھی خود سے شروع ہو جاتے ہیں. بوڑھا جب انسان ہوتا ہے تو اس کے ساتھ اس کو تنہائیاں نہیں رہتی. اب وہ انسان جو ہر وقت مشغول رہتا تھا, اس کے ارد گرد ہمجولیوں کا جب گھٹا لگا رہتا تھا, دوست یار ہوتے تھے. اب اس کا ایج گروپ جتنا تھا سب بوڑھے ہو گئے, آدھے مر گئے, اور جو بچے تھے فلاں صاحب اپنے لڑکے کے پاس اب مدراس میں رہنے لگے ہیں, اور فلاں دوست وہ اپنی لڑکی کے پاس چلے گئے حیدرآباد, اور فلاں دوست وہ بھی بیچارے ہمارے طرح کمزور ہو گئے ہیں, جو بھی گھر سے نہیں نکلتے, ہم بھی نہیں نکل پاتے. بیوی وہ بیچاری انتقال کر گئی. اب کس کے ساتھ وقت گزارے؟ سب سے بڑا مسئلہ جو بڑھاپے کا اس وقت بنا ہوا ہے, مجھے پورا اطمینان ہے کہ وہ مسئلہ انسان کی مادی ضرورتوں کا نہیں, اس کی نفسیاتی ضرورتوں کا ہے. انسان ایک ایسی مخلوق ہے کہ اس کو باقاعدہ کچھ ایک خاص نفسیاتی ماحول چاہیے, تبھی وہ خوش رہ سکتا ہے. کچھ ایسے لوگ جو اس سے محبت کریں, کچھ ایسے لوگ جن سے وہ محبت کرے, کچھ مشغول رہا کرے. اب بڑھاپے میں مشغولیت ختم ہو گئی, ریٹائرمنٹ ہو گیا, دکان جانا مشکل ہو گیا, بچے صبح کو اسکول چلے گئے, اب کس کے پاس رہیں, تو یہ سب مسائل شروع ہوتے ہیں. پھر ایک مسئلہ اور ہوتا ہے, وہ انسان جو گھر کا چیز تھا اور دور تھا, وہ ہوتا تھا جو وہ کرتا تھا, اور جو ہوتا تھا وہ خود کرتا تھا, کسی اور سے کرواتا نہیں تھا. عید آتی تھی تو وہ کپڑے لینے جاتا تھا بچوں کو لے کر. جب کسی کی شادی ہوتی تھی تو رشتہ وہ طے کرتا تھا, ایسے انتظامات وہ کرتا تھا. اب وہ یہ دیکھتا ہے کہ گھر میں چہل پہل ہے, مگر میرا گھر میں کوئی رول نہیں ہے. اور میرے بھائی اگر عمر ہوئی, ہم سب کو ان سب مرحلوں سے گزرنا ہے. اگر اللہ نے عمر دی تو سب یہی سب ہوگا. کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں, باہر شادی کی تیاریاں ہو رہی ہیں. اب بڑے میاں اور بڑی بوا کیا کریں, بیٹھے بیٹھے آپس میں کہتے ہیں بتائیے ہم لوگ ایسے ہو گئے, کوئی ہم سے پوچھتا بھی نہیں.
شادی کے سب فیصلے ہو رہے ہیں، ہم سے کوئی پوچھ بھی نہیں رہا، اب ان کو یہ سب خیالات آنے لگتے ہیں. دھیرے دھیرے بڑھاپے کے ساتھ ڈپریشن آتا جاتا ہے اور پھر انسان نوسٹیلجیا میں چلا جاتا ہے. اس کو جوانی کا وہ سنہرا دور یاد آتا ہے جب وہ سب کچھ کرتا تھا. اب اس کو اپنا گاؤں یاد آتا ہے، اپنا بچپن یاد آتا ہے، وہ سب اچھا لگنے لگتا ہے. اب وہ نئے زمانے کی ہر چیز کو برا سمجھتا ہے، قدیم زمانے کی ہر چیز اس کو اچھی لگتی ہے. ارے وہ زمانہ بہت اچھا تھا جب ہم گھوڑے گاڑی پہ چلا کرتے تھے، ان چاروں میں تو مزہ ہی نہیں رہا. گھوڑے کی تو شان ہی دوسری تھی. ہم لوگ ہنستے ہیں بڑے میاں کی ان باتوں میں، بھائی یہ ہنسنے کی باتیں نہیں ہیں، یہ ان کا ایک نفسیاتی حال ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بوڑھا بیچارہ نوسٹیلجیا میں چلا گیا. اب اس کو اب اپنے آپ کو وہ اب اپنے حال کو وہ اپنے اس وقت پریزنٹ کو وہ نہیں جی رہا. اب وہ پریزنٹ کو نہیں جی رہا، وہ پاسٹ کو جی رہا ہے، اس لیے کہ پریزنٹ میں اس کے لیے کوئی دلچسپی کا سامان نہیں بچا. اور کیسے بے درد ہیں گھر کے وہ جوان، کیسے بے درد ہے اس کی وہ اولاد جو اپنے ماں باپ کو درد و کرب کے اس دور سے گزرتی ہوئی دیکھتی ہے اور وہ ڈائگنوز بھی نہیں کرتی کہ ہمارے ماں باپ کا حال کیا ہے. الٹا کہتی ہے آپ کو ان مسئلوں سے کیا فکر ہے، کون کہاں جا رہا ہے، کہاں آ رہا ہے، کون دروازے پہ آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، کون بچہ کہاں پڑھ رہا ہے، آپ کو ان باتوں سے کیا فکر ہے، اللہ اللہ کی. یہ ہے بہت بڑا مسئلہ. شریعت نے اس کا بھی خاص طور پر حکم دیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں کی بڑی تاکید ہے کہ بڑھاپے کے ساتھ جو نفسیاتی مسائل پیدا ہوتے ہیں ان کو نہ پیدا ہونے دیا جائے. مطلب نفسیاتی مسئلہ یہ پیدا ہوتا سب سے بڑا جو پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ بوڑھا ہونے کے بعد آدمی یہ محسوس نہ کرے کہ فیملی کے اندر اور سوسائٹی کے اندر میرا کوئی رول نہیں ہے. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے. کھانا پینا کپڑا، اس سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اور آپ اپنے گھر کے بڑے بوڑھوں، دادا دادی، باپ ماں، ان کو یہ نہ محسوس ہونے دیں کہ اب ان کی زندگی بیکار ہے. اور یہی اللہ کا حکم ہے. اور کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہلو کی رعایت کا حکم دیا ہے. چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اس کا خیال رکھنا چاہیے. یہ زندگی کا وہ چیز ہے جس کو 24 گھنٹے جس پر دھیان دینا پڑے گا. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو آدمی آئے، ایک بڑی عمر کے تھے، ایک چھوٹی عمر کے تھے. چھوٹی عمر والے بیان کرتے ہیں کہ میں ذرا محسوس کرتا تھا کہ میں بات اچھے طور پر کہہ سکتا ہوں. مجھے اللہ تعالیٰ نے اچھا ایکسپریشن دیا تھا. میں بات کو جو بات کرنی تھی ہم لوگوں کو آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سوچا کہ جو بڑے صاحب ہیں یہ بات اتنے اچھے طریقے پر نہیں کر پائیں گے، میں زیادہ اچھے طریقے پر بات کر لوں گا. پہنچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور چھوٹے والے صاحب نے بات شروع کر دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا نہیں کبر الکبار، بڑے کو بولنا. معمولی سا واقعہ ہے. زیادہ سے زیادہ ہم لوگ اس سے اتنی بات سمجھ لیتے ہیں کہ بھائی بڑے کا حق ہے کہ وہ بات کرے. نہیں، یہ ایک مستقل تعلیم ہے کہ چھوٹے اپنے بڑوں کی اہمیت اور ان کی امپورٹنس کو باقی رکھیں. ان کو یہ فیل نہ ہونے دیں کہ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ وہ ان کی کسی قسم وہ اب زندگی میں ان کی کوئی اہمیت نہیں رہی، ان کی کوئی سے نہیں رہی، وہ بالکل مارجنلائز کر دیے گئے ہیں. یہ محسوس نہیں ہونا چاہیے. اور یہ تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دی، یہ خود اللہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی گئی تھی. ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب دیکھا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب وحی ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں جو کچھ دیکھتے ہیں وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے. جو بھی خواب دیکھے اللہ کا کوئی رسول وہ وحی ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ میں کوئی مسواک کر رہا ہوں. دو آدمی آئے، ایک چھوٹا ہے ایک بڑا. میں نے وہ مسواک چھوٹے کو دے دی. صحابہ کرام کا یہ معمول تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مسواک کرتے تھے تو آپ کے لعاب کی محبت میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب ہمیں مل جائے، صحابہ کرام مسواک مانگ لیا کرتے تھے.
صحابہ کرام حضور سے مسواک مانگ لیتے تھے اور اس کو اپنے منہ میں کر لیا کرتے تھے. بڑی برکت کی بات تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مل جائے. دنیا کی برکتیں تو ملیں گی ہی انشاءاللہ. جس کے پیٹ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب چلا گیا جہنم کی آگ اس پر حرام ہو گئی. تو دو آدمی آ گئے خواب میں. دیکھا حضور نے کہ دو آدمی آئے اور مسواک مانگی. میں نے پہلے چھوٹے کو دینی چاہی تو مجھے حکم دیا گیا کب پھر بڑے کو دو, تو میں نے وہ پھر بڑے کو دے دی. یہ حدیث اس کا اصول دیتی ہے کہ اس کا خیال ہونا چاہیے کہ جذباتی رعایت بڑوں کی رکھی جائے. اب یہ پوری اگر یہ بات دل میں بس جائے تو پورے گھر کی زندگی میں اور زندگی کے بے شمار فیصلوں میں نوجوان نسل اولاد اس کی فکر کرے کہ ماں باپ کو کہیں یہ محسوس نہ ہو کہ اب وہ بات نہیں رہی جو پہلے ہماری تھی, اب وہ بات ہماری نہیں رہی جو پہلے تھی. میرے بھائیوں ابھی اندازہ نہیں ہوتا, جب بیتتی ہے تو پتہ چلتی ہے. کبھی کبھی کسی چھوٹی سی بات سے دل کو کیسی چوٹ لگ جاتی ہے. انسان کہہ تو نہیں پاتا کچھ, لیکن جب اس کو یہ لگتا ہے کہ میری کوئی حیثیت نہیں تو کبھی چھوٹی سی بات سے بہت تکلیف پڑ جاتی ہے. ایک بوڑھے صاحب ہیں, ان کا کھانے میں کچھ خاص پسند. جب تک گھر ان کا تھا کیا پکنا ہے اس میں ان کی مرضی کی رعایت کی جاتی تھی. اب گھر میں بہویں آ گئیں, اب گھر دوسروں کا ہو گیا, اب کوئی یہ پوچھنے نہیں آتا آج کیا پکا لیں. چھوٹی سی بات معلوم ہوتی ہے, لیکن ذرا اپنے آپ کو اس بوڑھے کی جگہ رکھیے. جب سامنے کوئی ایسی چیز آتی جو کھانے کی عادت نہیں ہے اور یہ لگا کہ کہنے سے کوئی فائدہ نہیں, تو دل مدوس پہ رہ گیا اور نہ جانے کیا کیا یادیں تازہ ہو گئی. یہ بچہ جب کریم رول کو کہا کرتا تھا تو میں کتنے دھوپ میں جا کر کریم رول لایا کرتا تھا. یہ بچہ مجھ سے سیب کو کہتا تھا تو میں اپنی گاڑی کمائی میں سے خود مشقت برداشت کر کے اپنی خواہشیں دبا کے اس کے لیے سیب لاتا تھا. جب اس کے لیے کپڑے عید میں آنے ہوتے تھے تو کبھی ایسا بھی ہوتا تھا میں اپنے کپڑے نہیں بناتا تھا, اس کے کپڑے بناتا تھا. جب یہ بیمار ہوتا تھا تو میں رات بھر بیٹھ کے جاگ کے گزار دیا کرتا. اب مجھے رات میں درد ہے, میں نے دوا مانگی تو دوا آ کر دے کر فوراً چلا گیا, پوچھا بھی نہیں تھوڑی دیر میں بیٹھ جاؤں. بھائی یہ وہ احساسات ہیں جو کسی بوڑھے کو رات بھر جگائیں گے. ماں باپ کو تکلیف ہو تو ان کو محسوس ہونا چاہیے کہ کوئی ان کی کیئر کرنے والا ہے, کوئی ان کے لیے جاگنے والا ہے. اب وہ اس پوزیشن میں ہے جس پوزیشن میں بچہ ہوتا ہے, اور اس فرق کے ساتھ ہے کہ بچے کے اندر نازک احساسات نہیں ہوتے. اس کی فکر نہ کی جائے اس کو محسوس نہیں ہوگا, زیادہ سے زیادہ تکلیف ہوگی مگر دل زخمی نہیں ہوگا. بڑھاپے میں دل بہت حساس ہو جاتا ہے, بڑھاپے میں دل بہت حساس ہو جاتا ہے. یہ وہ پہلو ہیں جن کو بہت ذہن میں رکھنے کی ضرورت. لوگوں نے نفسیاتی رعایت, جذباتی رعایت, ان کی فیلنگز کی رعایت, اس کو وہ سمجھا ہی نہیں ہے کہ یہ بھی والدین اور بڑوں کے ساتھ حسن سلوک کا ایک حکم. اس کی ضرورت ہے کہ اپنے آپ کو اس سلسلے میں بہت شریعت کا پابند بنایا جائے. ہم آپ جس زمانے میں ہیں, اس زمانے کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ خالص پیسے کی دنیا ہے, خالص لذت کی دنیا ہے. یہ دنیا اس وقت اس تہذیب کے سائے میں رہ رہی ہے جس میں اصل یہی چیز اس کی روح یہ ہے کہ انسان کو مزے لینے کے لیے جینا ہے اور مزے لینے کے لیے رہنا ہے. مزہ 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 مزہ, زیادہ سے زیادہ انجوائے کرنا ہے اور کمانا ہے اور زیادہ سے زیادہ کمانا ہے. اس دنیا میں جب ہم پلتے ہیں اور رہتے ہیں تو ہمارا بھی غیر شعوری طور پر, یہاں تک کہ دیندار لوگوں کا بھی حال یہ ہو جاتا ہے کہ ان کو بھی پیسے کی غیر ضروری محبت پیدا ہو جاتی ہے. اس وقت جو ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کا حال ہے, اس میں اصل مسئلہ پیسے کی محبت کا ہے. مجھے اور کچھ صفائی کے ساتھ کہنے دیجیے, اس لیے کہ ذہن
پورے طور پر منتقل نہیں ہوگا اگر میں صفائی کے ساتھ نہیں رہوں گا۔ اس زمانے کا جو فساد ہے اس میں سب سے بڑا بگاڑ یہ ہے کہ اگر ماں باپ کی خدمت نہ کرنے ملے لیکن پیسہ زیادہ ملے تو ہمیں پیسے زیادہ ملنے والے آپشن کو اختیار کرنا ہے۔ مثلا اگر ہمارے سامنے دو باتیں آتی ہیں، ایک جاب میرے سامنے لکھنؤ میں ہے اور ایک جاب نیو یارک میں ہے۔ نیو یارک والی جاب میں پیسہ زیادہ ہے، لکھنؤ والی جاب میں پیسہ کم ہے، لیکن ضرورت میری پوری ہوگی، کھانا پینا صحت، اسی ضرورت کے لیے کوئی پریشانی مجھے نہیں ہوگی۔ لکھنؤ میں رہوں گا تو ماں باپ کے ساتھ رہوں گا، ان کی فکر رکھوں گا، ان کو میری ضرورت ہے۔ تو بالکل میرا نیچرل جو آپشن ہوگا، جو میں فطری طور پر اختیار کروں گا اس زمانے میں، وہ یہ کہ بھائی میری مجبوری ہے کہ میں نیو یارک جا کے بڑی جاب کروں۔ اور ہم لوگ اپنے آپ کو بیوقوف بنانے کے لیے اس کو مجبوری کہہ دیتے ہیں۔ اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، بالکل مجبوری نہیں۔ ماں باپ کے ساتھ رہنا وہ فرض ہے جس کے بغیر آخرت کی نجات نہیں ممکن۔ ماں باپ کے ساتھ رہیے، ان کی خدمت کیجیے، چاہے کم تنخواہ والی جاب میں۔ ماں باپ کی خدمت کو چھوڑ کر کمانا یہ بالکل سراسر ظلم ہے۔ ایک وقت کی روٹی ملے اور ماں باپ کا حکم ہو تو وہ کرنا فرض ہے، اور 2 وقت کی روٹی کے لیے کہیں باہر نہیں رہ سکتا۔ افسوس یہ کہ اس اسکول اور کالج کی تعلیم نے ہمارے نوجوانوں کو ایسا عقل کا اندھا بنا دیا ہے کہ ان کو صرف اور صرف پیسے کی حوث ہے۔ ان کی بیوی اچھے مکان میں رہے، ان کے ٹوائلٹ میں اچھے ٹائل لگ جائیں، یہ قیمت ہے اس بات کی کہ اس کی قیمت یہ دی جا سکتی ہے کہ ماں باپ بڑھاپا تنہائیوں میں گزاریں۔ یہ ہے ہماری اس زندگی اور اس کلچر اور اس تعلیم، اور جو ہم اپنے آپ کو بہت سمجھدار سمجھتے ہیں، اس کی حقیقت یہ ہے صرف اور صرف سارے فساد کی جڑ صرف اور صرف یہ ہے کہ پیسہ کمانے کو مقصود بنا لیا گیا ہے۔ ماں باپ کی خدمت اور ان کا اچھا بڑھاپا گزر جائے یہ ہماری زندگی کا مقصد ہی نہیں ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد ہی یہ نہیں ہے کہ ہمارے ماں باپ کے ساتھ اچھا اگر بیوی کی بیمار ہو جائے تو 200 کلومیٹر سے 1 دن میں سفر کر کے آ جائیں گے، اور ماں باپ کی بیماری کی خبر ملتی رہے، کیا بتائیں، چھٹی نہیں ملتی۔ تو ہے تمہاری عقل پہ دھوکہ دیتے ہو خدا اور رسول کو۔ کیا بات کرتے ہیں بھائی، ہل چلانا پڑے اور ماں باپ ٹھیک سے رہیں، یہ فرض۔ اس جو حالت ہے ہمارے یہاں ماں باپ کی، اللہ پر سوسائٹی کے اندر اتر کر دیکھیے تو بوڑھوں کے ساتھ اور ماں باپ کے ساتھ اس وقت ہو کیا رہا ہے، نمونے عجیب عجیب۔ ایک شہر مجھ سے خود ایک شخص نے کہا کہ میرا بیٹا اسی شہر میں رہتا ہے، میرا بیٹا اسی شہر، جس شہر میں وہ رہتا تھا اسی شہر میں بیٹا بھی رہتا ہے۔ 3 سال سے ملاقات نہیں تھی، 3 سال سے ملاقات نہیں تھی۔ ایک صاحب نے کہا کہ ہمارے اور ہمارے بیٹے میں کوئی اختلاف نہیں، لیکن اس کو اتنی مشغولیت ہے کہ ایک گھر میں رہنے کے باوجود کئی ہفتے ایک دوسرے کا ہم منہ نہیں دیکھتے۔ جس حصے میں گھر کے ہم رہتے ہیں، صاحبزادے بہت بڑے صاحب ہو گئے، آفس سے آتے ہیں سیکرٹری کے ساتھ اور نوکروں کے حجم میں، اور سیدھے اپنے فلیٹ میں چلے جاتے ہیں، رات کو سو جاتے ہیں، صبح کو ان کو میٹنگ اٹینڈ کرنی ہوتی ہے، جلدی سے صبح کو نکل جاتے ہیں۔ اور یہ کوئی عام گھر نہیں، روزے نماز کا پابند نہایت دیندار گھر، جس کے نوجوان بھی سنتوں کی پابندی کی فکر کرتے ہیں، سنتوں کی پابندی کی۔ ہوس نے ایسا اندھا کر دیا ہے۔ لیکن اس میں ماں باپ کا بھی رول ہے، اس صورتحال میں ماں باپ کا بھی رول ہے۔ وہ کیا رول ہے؟ جب بچہ چھوٹا تھا اور جب اس کا ذہن ہم بنا رہے تھے اور جب اس کو ہم تعلیم دے رہے تھے، تو ان ماں باپ نے اس کے ذہن میں اس کی زندگی کا تنہا اور الٹیمیٹ گول، تنہا ہدف اس کی زندگی کا یہ رکھا، بڑے سے بڑے کیریئر کی فکر کرنی ہے، شاندار سے شاندار جاب کی فکر کرنی ہے۔ جب اس قدر بچے کو خود غرضانہ تربیت ہم نے دی تو یقیناً پھر یہ سزا ہمیں ضرور ملے گی کہ بڑھاپے میں ہمیں پھر اس تربیت کا نتیجہ چکنا پڑے گا۔ ہم لوگ اپنے بچوں کی جو تربیت کرتے ہیں
اور مجھے صاف کہنے دیجیے، ہم میں تو وہ لوگ جو اب ادھیڑ عمر میں پہنچ گئے، انہوں نے اپنے بچوں کی جو تربیت کی، انہوں نے جس طریقے سے اس کے اوپر کیریئر کا بھوت مسلط کیا، جو تعلیم جس اسکول میں بھیجا وہ ہر وقت کیریئر کا بھوت مسلط کرنے والا، جس کالج میں بھیجا ہر وقت کیریئر 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 کا اس کو پاگل پنا لگ گیا، جس میڈیا کے سامنے اس کو ایکسپوز کیا وہ صرف اور صرف لذت اور مزہ اور عیاشی کی تعلیم دینے والا، اور ہم نے اس بچے کو کبھی اس کی تعلیم نہیں دی کہ دین کا ایک حصہ یہ ہے کہ انسان کا دل دولت کی طرف لپکنے والا نہیں ہونا چاہیے۔ میں سچ کہتا ہوں، ان معاشرتی خرابیوں کی جڑ اس بات میں ہے کہ مسلم سوسائٹی نے اس بنیادی خصوصیت کو چھوڑ دیا جسے زہد کہتے ہیں۔ جب تک زہد کا مزاج نہیں ہوگا، چاہے ہمارے پاس ٹریلینس آف ڈالر جمع ہو جائے، لیکن مزاج زہد کا ہونا چاہیے۔ جب تک زہد، دنیا کی حقارت، مال کی طلب کم کرنا، یہ چیز ہمارے گھر کے ماحول میں، ہماری تربیت کے نظام میں، ہم بچوں سے جو گفتگویں کریں ان میں مال کی حقارت، مال کا غیر اہم ہونا، اللہ کو راضی کرنے کی فکر، آخرت کا اصل مقصود ہونا، جب تک یہ چیز دل میں بٹھائی نہیں جائے گی، خواب اور خیال کی باتیں ہیں کہ کچھ کاسمیٹک تصویروں سے ہمارے نوجوان اپنے ماں باپ کی فکر کرنے لگیں گے۔ ہم جب تک جوان تھے ہم دنیا طلب رہے، دنیا کے پجاری رہے، اور ہم کو اس کی فکر بھی نہیں ہوئی۔ ہم نے تو صرف یہ چاہا کہ ہمارے بچے بھی پیسے کمانے کی مشین بن جائیں، اور اس کے بعد جب وہ ظالم بڑے ہو کر ہمارے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں اور اپنی عیاشیاں کرتے ہیں اور ہماری فکر نہیں کرتے، تو ہم مولانا صاحب کے پاس جاتے ہیں کہ مولانا صاحب ذرا کچھ تعویذ دے دیجیے، ہمارے بچے ٹھیک ہو جائیں۔ لعنت ہو ایسی عقل پر جو اپنی کمیوں کو نہیں پہچانتی۔ جو لوگ اس وقت نوجوان موجود ہیں، جن کے بچے ابھی چھوٹے موجود ہیں، کان کھول کر سن لیجیے، اگر اپنا بڑھاپا عزیز ہے تو اس کیریئر کے بھوت کو اپنے بچوں پر سے ہٹانا پڑے گا۔ یہ جو خب سوار ہو گیا ہے ہم سب پر، ہم نے اپنے بچوں کے اوپر بھی سوار کر دیا ہے کہ ہم کو زیادہ سے زیادہ صرف کمانا ہے اور کوئی مقصد نہیں، نہ اللہ کو راضی کرنا مقصد، نہ اچھے اخلاق سیکھنا مقصد، نہ دین حاصل کرنا مقصد۔ ہمارے دین کی مقدار تو بس یہ ہے کہ ہم اسکول میں بچے کو پڑھائیں اور 250 روپے کے ایک مولوی صاحب ہمارے یہاں آ کر یسرن القرآن ہمارے بچے کو پڑھا دیں، اور خبردار وہ صرف قرآن کے حروف پڑھائیں، قرآن کی اسپرٹ ہمارے بچے کے اندر منتقل نہ کریں۔ اس لیے کہ قرآن کی اسپرٹ اگر بچے کے اندر منتقل ہوگی تو ہم جو ننگا پنا دن رات دیکھتے ہیں وہ کہاں چل پائے گا اس کے ساتھ۔ جو تضاد ہے ہماری زندگی کا کہ ایک طرف ہم اسلام کی خوبیاں بھی چاہتے ہیں اور دوسری طرف ہمیں کافری کی زندگی سے محبت بھی ہے، اس تضاد میں دنیا اور آخرت کو تباہ کر رکھا ہے۔ دنیا بھی تباہ ہونی ہے اور آخرت بھی تباہ ہونی ہے۔ ایک صاحب کو جانتا ہوں، اللہ نے لکھنؤ میں بہت دولت دی ہے، اچھا بڑا کاروبار ہے، ایک دیندار فیملی سے تعلق تھا، بہت اچھا کاروبار کیا۔ اب کیا حال ہے؟ اب گھر میں ایک عضو معطل کی طرح پڑے ہوئے، ان کے بچوں کو اس کی کوئی فکر نہیں ہوتی کہ ابا کس حال میں ہے۔ بس ایسا نہیں ہے کہ بچے بے دین ہیں، دیندار بچے ہیں، دیندار، نماز کے پابند ہیں، روزہ رکھتے ہیں، دین کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں، لیکن جب دارجلنگ گھومنے جانے کو جی چاہتا ہے تو ابا کو ملازمہ کے اوپر چھوڑ کے بہویں چلی جاتی ہیں، ایک دارجلنگ گھومنے گئی ہوئی ہے، ایک نیپال گھومنے گئی ہوئی ہے، اپنے بیٹے گھر میں کوئی نہیں، صرف ایک بوڑھے صاحب اور 2 ملازم۔ کیا اس بوڑھے کی صرف یہی ہے، اس بوڑھے کی صرف یہی ضرورت ہے کہ اس کو جانوروں کی طرح 2 وقت چارہ دے دیا جائے؟ کیا اس بوڑھے انسان کی، اس ماں باپ کا بس یہی حق ہے کہ جس طرح دربے میں مرغیوں کو چارہ ڈالا جاتا ہے، صبح شام چارہ ڈال دیا جائے اور ملازم رکھ دیے جائیں؟ کیا جب تم جوان اور چھوٹے تھے یہ ماں باپ اگر باہر آؤٹنگ کے لیے نکل جایا کرتے ہالیڈے پر اور تم کو ملازموں پر چھوڑ جاتے تو تمہارے دل پر خون کی چھریاں نہ چلتی؟ کیا ہے اللہ کے بندو، اپنی عقلوں کو کہاں گروی رکھ دیا ہے؟ ہم سب کو اپنے بارے میں خود غور اور فکر کرنا چاہیے کہ ہمارا معاملہ اپنے والدین کے ساتھ کیا ہے اور ہم اپنے بچوں کی تربیت کیسی کر رہے ہیں۔ آخری چیز، چند باتیں جو کرنی چاہیے۔ بوڑھے والدین اگر کسی کے ہوں
تو چند ضروری چیزیں بالکل عملی قسم کے کچھ مشورے. پہلی بات اس سے بھی پہلے ذکر کروں میرے بھائی، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب عمل ہے، بہت محبوب عمل ہے، بہت اللہ راضی ہوتا ہے، اور دنیا میں بھی اس کی بہت برکتیں ملتی ہیں. بالکل یقینی 100% کا تجربہ ہے. جس نے اپنے ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کیا 100% کا تجربہ ہے. اگر بڑھاپا آ جاتا ہے، بڑھاپے سے پہلے دنیا سے چلا گیا تو صرف آخرت کی سزا، لیکن اگر دنیا میں بڑھاپا آ گیا تو یہ نقد سزا ضرور ملتی ہے. اور ان آنکھوں نے اس میں سے ایک بھی استثناء اور ایکسیپشن اس میں نہیں دیکھا، ایک بھی نہیں دیکھا، ایک بھی. اور کچھ میرا مزاج ہے کہ میں سماج کو ذرا پڑھتا چلتا ہوں. ان آنکھوں نے ایک بھی ایکسیپشن اس میں نہیں دیکھا کہ کسی نے اپنے ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کیا ہو اور اس کا بڑھاپا پھر اچھا گزرا ہو، اس کی اولاد اس سے برا سلوک اس کے ساتھ کرتی. دنیا اور آخرت دونوں میں سخت اللہ کی عذاب کا ڈر ہے ان لوگوں کے لیے جو ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں. چند باتیں جس کا اہتمام کرنا چاہیے. نمبر 1، ماں باپ کی جسمانی ضرورتوں کی تکمیل. جسم کی جتنی ضرورتوں کو ان سب کو پورا کیا جائے. مثلاً اگر ان کے پاس کوئی آمدنی نہیں رہی تو ان کے اوپر خرچ کرنا. اور ایک بات یاد رکھیے، انسان اولاد بڑی بری چیز ہے، یہ اولاد بڑی ناشکری چیز ہے. جب اس کے ماں باپ نے اس پر خرچ کیا تھا تو کبھی احسان نہیں جتایا تھا. جب ہمارے ماں باپ نے ہم پر خرچ کیا تھا کبھی احسان نہیں جتایا. اپنے خون کو پلایا تھا ماں نے دودھ کی شکل میں، اور کبھی احسان نہیں جتایا کہ میں تجھے اپنا خون پلا رہی ہوں. بچے کی آواز نکلنے سے پہلے ماں نے سینے سے چمٹا لیا اور دودھ حاضر کر دیا. باپ نے کما کما کے لا لا کے رکھا، بچوں کو کھلایا پلایا، ضرورتیں پوری کی. اور کوئی کمینہ ہی انسان ہو تو الگ بات رہی، ورنہ ذرا بھی جس کے اندر انسانیت اور شرافت ہو تو اپنی اولاد کو وہ کھلاتا ہے جو خود نہیں کھاتا، اور اپنی اولاد کو وہ پہناتا ہے جو خود نہیں پہنتا. خاص طور پر ہم میں سے وہ لوگ جنہوں نے بچپن کو حال میں گزارا ہو کہ ہمارے یہاں زیادہ فراوانی نہ رہی ہو، زیادہ مال کی ریل پیل نہ رہی ہو، ہم میں سے ان سب کو یہ بات ضرور یاد ہوگی. اور میں گواہی دیتا ہوں، مجھے یاد ہے میرے ماں باپ نے، اور آپ سب اس کی گواہی دیں گے، اپنے سے اچھا رکھا. ہمارا بستر ماں باپ کے بستر سے اچھا ہوتا تھا، ہمارا کھانا ہمیشہ ماں باپ کے کھانے سے اچھا ہوتا تھا، ہمارا پہناوا ہمیشہ ماں باپ کے پہناوے سے اچھا ہوتا تھا. یہاں تک کہ جن لوگوں کے یہاں تنگی رہتی تھی وہ گواہی دیں گے. اب تو ہم لوگ خوشحالی کے زمانے میں ہیں بھائی، لیکن ہمارے ماں باپ نے ہمیں جب پالا تھا ہندوستان میں اس وقت تنگی بہت تھی. گواہی دیں گے ہم میں سے اکثر لوگ قرض لے لے کر ہمارے شوق پورے کیے تھے. اور کبھی جو احسان جتایا ہو کہ بیٹا میں تمہارے لیے یہ کر رہا ہوں، لیکن یہی اولاد جب ماں باپ پر بڑھاپے میں خرچ کرتی ہے تو یا تو زبان سے احسان جتا دیتی ہے، اور یا پھر زبان سے نہیں لیکن اپنے طرز عمل سے ضرور احسان کا اظہار کر دیتی ہے. زبان سے اگر نہیں بھی تو طرز عمل سے ضرور بھی. اور اس سے اگلی بات، ہم جب اولاد تھے تو باپ کے مال پر مالکانہ حق سمجھتے تھے، باپ کے مال پر اپنا مالکانہ حق سمجھتے تھے. کبھی ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا تھا کہ ہم اپنے باپ کے گھر میں ہیں. اور یہ گناہگار آج تک اپنے باپ کے گھر میں، اور اس کو ہمیشہ اپنا گھر کہتا ہے، میرا گھر میرا گھر میرا گھر. جب ہم چھوٹے تھے تو جو گھر میں پکتا تھا وہ ہمارا ہوتا تھا، جو گھر میں سامان آتا تھا وہ ہمارا ہوتا تھا. کبھی خیال بھی نہیں آتا تھا کہ یہ ہمارا نہیں ہے، ابا اماں ہمیں دیں گے تو ہم کھائیں گے، ابا اماں ہمیں دیں گے تو ہم لیں گے. کبھی خواب میں بھی یہ خیال نہیں آتا تھا. لیکن ہمارا معاملہ اپنے ماں باپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے. ہمارا معاملہ اپنے ماں باپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ وہ ہمارے مال کو اپنا مال نہیں سمجھتے، نہیں سمجھ پاتے.
اگر ہم ان کے ساتھ وہ معاملہ کر رہے ہوتے جس کے نتیجے میں ہم نے وہ سمجھا تھا تو وہ بھی اس گھر کو اپنا گھر، اس مال کو اپنا مال سمجھتے۔ اور آپ خود سوچیے، ایک حساس بوڑھا اور بوڑھی عورت جس کے دل میں حساس دل ہو، جس کے سینے میں حساس دل ہو، اگر وہ یہ خیال رکھے کہ جس گھر میں میں ہوں اب یہ میرا نہیں ہے، اب یہاں کی چیزیں میری نہیں ہے، تو سمجھ لیجئے اگر وہ ان کو استعمال بھی کرے گا تو دل پہ کیا بیتے۔ یہ کوئی ہلکی باتیں نہیں ہے بھائی، یہ ماں باپ کے اوپر بیت رہی ہے تو ہمیں ہلکی لگ رہی ہے، جب ہم پر بیتے گی تو پتہ چلے گا۔ لہذا اس کی بڑی ضرورت ہے کہ ان ضرورتوں کو پورا کیا جائے، تو کس طرح پورا کیا جائے تو ان کو احساس بھی نہ ہو کہ کوئی اور میری ضرورتیں پوری کر رہا ہے، احساس نہیں ہونا چاہیے۔ ان کے آرام کا خیال، مثلا گھر میں ان کو وہ کمرہ دیا جائے جس میں سب سے زیادہ سکون ہو، سب سے زیادہ آرام ہو، اب ان کو اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے انتظار نہ کرنا پڑے، تھکنا نہ پڑے۔ ان کے آرام کا خیال، جب ان کے سونے کا ٹائم ہو تو گھر میں شور نہ مچے۔ ان کو اتنا بے اہمیت مت کر دیجیے کہ جب ان کے سونے کا ٹائم جوانی میں ہوا کرتا تھا تو وہ گھر کے بچوں سے کہتے تھے اس وقت ہم سونے جا رہے ہیں، ذرا ہلکے بولنا۔ اب جب وہ بوڑھے ہو گئے تو گھر کے بچے شور مچا رہے ہیں، گھر کے بڑے شور مچا رہے ہیں، وہ یہ نہیں کہہ سکتے ذرا ہلکے بولو، اس لیے کہ اب ان کا وہ مقام نہیں رہا، ان کے آرام کا خیال رکھا۔ تیسری چیز جس کو میں نے پہلے بہت تفصیل سے کہا، ان کی عزت نفس اور ان کے پریسٹیج کا خیال۔ بھائی انسان عزت نفس چاہتا ہے، یہاں تک کہ مرنے کے بعد بھی یہ چاہتا ہے کہ میری عزت کی جائے۔ انسان کے اندر خواہش ہے کہ میرا نام لوگ اچھی طرح لیں، ان کی عزت نفس کا خیال، ان سے زور سے نہ بولا جائے، ان کے سامنے ادب سے رہا جائے، ان کی بات مانی جائے۔ کوئی ناجائز بات ہو، اگر کوئی ناجائز بات بھی ہو تو نہ مانی جائے، لیکن نہ ماننے میں ان کا پریسٹیج نہ ٹوٹے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ شریعت یہ کہتی ہے اگر وہ کسی ناجائز بات کا حکم دیں تو ان کی ناجائز بات نہ مانی جائے، کسی ظلم کا حکم دیں ظلم نہ کیا جائے، لیکن ان کی عزت ہاتھ سے چلی جائے یہ نہ ہو۔ تو اگر اب ہم ماں باپ نے کوئی بات کہی کہ ایسا کرو اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بات غلط ناجائز ہے، اور ایسا ہوتا ہے گھروں میں، ماں باپ کبھی ایسی چیز کا مطالبہ، وہ بھی انسان ہے، کبھی ایسی چیز کا مطالبہ کرتے ہیں جو صحیح نہیں ہوتی، ناجائز ہوتی، اس کو پورا کرنے میں کسی دوسرے کا حق مارا جاتا ہے، بالکل نہ کیا جائے۔ لیکن اس حکم کو نہ ماننے کے نتیجے میں ان کو یہ احساس نہ ہو کہ ہماری کوئی اہمیت نہیں رہی، کوئی اور طریقہ ایسا اختیار کیا جائے جس سے ان کو یہ لگتا رہے کہ ہماری اہمیت بھرپور ہے لیکن ہمارے بیٹے نے یہ بات نہیں مانی۔ ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے ماں باپ کی عزت کرو، چاہے وہ تم سے یہ کہیں کہ اپنا گھر چھوڑ دو، اپنی بیوی اور بچوں کو چھوڑ دو۔ ماں باپ کی عزت کرو چاہے وہ اتنی ناجائز بات کا مطالبہ کرے، تب بھی عزت ان کی کرنی، ہاں ان کی ناجائز بات نہیں ماننی ہے۔ چند باتیں جو نہیں کرنی چاہیے۔ نمبر 1، ان سے ایسے لہجے میں بات نہ کی جائے جس سے ان کو برا لگے، ان کو جھڑکا نہ جائے، جاتا نہ جائے۔ نمبر 2، چہرے پر غصے کے آثار نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ ان سے بات کی جائے تو زبان سے تو کچھ نہ کہا جائے لیکن چہرہ ایسے ہے جیسے آپ غصے میں ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جب گھر میں داخل ہوتے ہیں اور ابا اماں نظر آ جائیں تو ایک دم سے چہرہ ایسا بن جاتا ہے جیسے اس کے اوپر کم سے کم 3 دن کی تھکن سوار ہے۔ اللہ کے بندو، کچھ احسان بھی جانو، کچھ احسان بھی جانو۔ بچپن میں ہم لوگوں کو جو کہانیاں پڑھائی جاتی تھیں ان میں بڑے سبق آموز، بڑے سبق ہوا کرتے تھے، بڑے سبق ہوتے تھے بچپن میں ہم لوگوں کو جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں۔ یہ جو ماشاءاللہ جدید تعلیم ہے نا، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں صاحب ماڈرن ایجوکیشنل سسٹم ایسا ہے اور بہت شاندار ہے، سنی ہے اور سنا ہے،
سب سے بڑا گدھے بنے کا نظام ہے. ہم نے جو کتابیں پڑھی اور ہمارے بچے جو کتابیں پڑھ رہے ہیں زمین آسمان کا فرق ہے. ہمارے بچے کیا کتابیں پڑھ رہے ہیں سن لیجیے. ڈنگ ڈونگ بیل، یہ کیا بکواس ہے؟ پوسی ان دا ویل، یہ ہمارے بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے. اس خبیث نظام تعلیم نے اور شیطانی قوم نے نظام تعلیم کو ہر اچھے اخلاق سے کھینچ الگ کر دیا ہے. بالکل بڑی چالاکی کے ساتھ اور پوری شیطنت کے ساتھ اس نظام تعلیم کو اچھائیوں سے خالی کیا ہے. اس لیے کہ انسان کو شیطان بنانا اس نظام تعلیم کا مقصد ہے. میرے پاس اس کے آتھینٹک پروف ہیں کہ باقاعدہ اور قرآن کے اشارے موجود ہیں کہ ان قوموں کے ساتھ شیاطین کی باقاعدہ ساز باز ہے. یہ شیاطین کے مشوروں پر فیصلے کرتے ہیں. ان کے وزیروں کے ساتھ باقاعدہ شیاطین کا رشتہ ہے. کیا سمجھتے ہیں آپ یہ کیا نظام تعلیم ہے؟ ہم نے کیا بچپن میں پڑھا تھا سن لیجیے. رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے ہماری گائے بنائی. لینگویج پڑھانے کے لیے یہ نظمیں پڑھائی جاتی تھی. لینگویج پڑھانے کے لیے کیا کس نے سنا، کہانیاں ہوتی تھی اس میں، لیکن ہر کہانی میں ایک مورل لیسن ہوتا تھا، ایک اخلاقی تعلیم ہوتی تھی. ایک چھوٹا سا چٹکلا آدھے صفحے کا ہماری اردو کی کتاب میں تھا، لیکن کیا شاندار تعلیم تھی. ایک قصہ پڑھا کہ ایک بچہ ایک بڑا شخص، بوڑھا شخص اپنے جوان بیٹے کے ساتھ چھت پر گیا. ایک بوڑھا شخص اپنے جوان بیٹے کے ساتھ چھت پر گیا. ایک کوا بیٹھا ہوا تھا. تو اس بوڑھے شخص نے اپنے بیٹے سے پوچھا، بیٹا یہ کیا ہے؟ ابا کوا. تھوڑی دیر بعد پوچھا، بیٹا یہ کیا ہے؟ ابا کوا ہے. تو آواز بڑھ گئی. پھر تیسری مرتبہ پوچھا، بیٹا یہ کیا ہے؟ ابا بار بار بتا رہے ہیں کوا ہے، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ اب بوڑھے نے بچے کو بتایا، بیٹا جب تم 3 سال کے تھے تو اس وقت میں تم کو لے کر اسی چھت پر آیا تھا. یہیں پر ایک کوا بیٹھا ہوا تھا. تم نے مجھ سے 33 مرتبہ پوچھا ابا یہ کیا ہے، میں نے 1 مرتبہ تم کو نہیں ڈانٹا تھا. بیٹا جب تم 3 سال کے تھے تو تم نے مجھ سے اسی جگہ 33 مرتبہ پوچھا ابا یہ کیا ہے، ابا یہ کیا ہے، میں نے 1 مرتبہ تم کو نہیں ڈانٹا. میں ہر مرتبہ بتاتا رہا یہ کوا ہے، یہ کوا ہے، یہ کوا ہے. چھوٹا سا قصہ تھا. بچپن میں جب ہم اتنے بڑے تھے تو ہم کو یہ پڑھایا گیا تھا. بتائیے وہ نظام تعلیم اچھا تھا جس میں ہماری فیس مہینے میں 5 روپئے جایا کرتی تھی، یا یہ نظام تعلیم اچھا ہے جس میں ہم سے اتنی فیس لی جاتی ہے کہ ہمارے پاس ماں باپ پر خرچ کرنے کے لیے پیسے نہیں بچتے، گھر جانے کے لیے پیسے نہیں بچتے، جانوروں کی طرح کمانے پر ہم مجبور ہوتے ہیں، اور بچوں کو کیا تعلیم دی جاتی ہے؟ اسی ان دا ویل. واہ واہ، آپ نے اس کو ترقی یافتہ تعلیم کا نظام قرار دے رکھا ہے. میرے نزدیک تو اور ہر انسان کے نزدیک انسان کو پوسی بنانے والا نظام تعلیم ہے جس کی عقل ان دا ویل ہے. یہ ہے صورتحال. چہرے پر کوئی تاثر ان کے سامنے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جیسے حضرت کو غصہ آ رہا ہے. ان کے سامنے تو ہمیشہ مسکرانا، سعادت مندی کا اظہار یہ ہونا چاہیے. نمبر 3، ماں باپ سے اپنی خدمت نہیں لینی چاہیے، خاص طور پر بڑے ہونے کے بعد. بچہ ہے تو الگ بات ہے، لیکن اب جب ہاتھ پاؤں چلنے لگے تو پھر ماں باپ سے کہنا امی یہ کام کر دیجیے، خاص طور پر ماں سے امی یہ کام کر دیجیے، پانی لا دیجیے، یہ نہیں کرنا چاہیے. بلکہ میرا جی تو یہ چاہتا ہے کہ جب بچے بڑے ہو جائیں تو ماں باپ کا ہاتھ بٹھایا کریں. مثلاً گھر کے کپڑے دھونے کا کام ہے، امی ہم کر دیں گے. تو ہم لوگوں کے گھروں میں تقریباً سب کے گھروں میں مشینیں ہیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اگر کوئی ہم لوگ کبھی کبھی خود ہاتھ بٹا دیا کریں تو ماں باپ کا دل بھی اچھا ہو جایا کرے گا. یہ الگ بات رہی کہ ماں باپ کو اپنے بچوں سے کام کتنا لینا چاہیے وہ ایک الگ مسئلہ ہے. ماں باپ کوشش کریں کہ گھر کے کام بچوں سے نہ کرائیں تاکہ بچے اپنے پڑھنے وغیرہ میں مشغول رہیں. لیکن ماں باپ کو تربیت میں اس بات کا اظہار کرتے رہنا چاہیے کہ صاحبزادے آپ صاحبزادے ہیں. ایک یہ بھی غلطی ہے کہ ہم لوگ شروع ہی سے حضرت کو تیسرے آسمان پہ بٹھا دیتے ہیں. 3 سال کے وہ ہوئے اور ان سے آپ جناب سے بات شروع ہو گئی، ان سے کوئی کام نہیں کرایا جاتا، ان کو کبھی ڈانٹا نہیں جاتا، تو وہ خود ہی تیسرے آسمان پہ پہنچ جائیں گے. اور اسی لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ
کبھی کبھی تھوڑی سی مرمت ہونی بھی ضروری ہے. میں بہت ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں, کبھی کبھی تھوڑی سی مرمت بھی ضروری ہے, اور شریعت نے اسی لیے اس کی اجازت کی ہے. اور اس کا اثر جو میں محسوس کرتا ہوں وہ آپ کو بتا دوں, آج تک ابا سے ڈر لگتا ہے. وہ ڈر بیٹھ جاتا ہے اور بیٹھنا چاہیے. اور الحمدللہ جب بھی یاد آتا ہے کہ ابا نے فلاں وقت مارا تھا, الحمدللہ دل سے دعا نکلتی ہے, اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر عطا فرمائے. اس لیے کہ یہ بھی جانتا ہوں کہ چاہے کبھی غصے میں مار دیا ہو, لیکن اس سے ہمیں فائدہ ہی پہنچا. وہی بچے سعادت مند رہتے ہیں جن کے ماں باپ بھرپور محبت کے ساتھ تربیت اور ماں باپ کی حیثیت سے تربیت کرتے ہیں. ہم لوگوں کو کچھ نہیں آتا. اس جدید معاشرے نے ہمیں بلا دیا کہ بچوں کی تربیت کیسے کی جاتی ہے. اور سن لیجیے دوسری انتہا اس کی, بچوں کی تربیت کے سلسلے میں دوسری انتہا یہ ہوتی ہے کہ اپنی لذتوں کی خاطر بچوں کی فکر نہیں کی جاتی. میں کچھ سال پہلے انگلینڈ گیا, ایک صاحب کے بارے میں پوچھا, میں نے کہا وہ ہالیڈے پہ گئے ہوئے ہیں. میں نے کہا کیا مطلب؟ معلوم ہوا کہ صاحب شادی کو ابھی 20-25 سال ہو بھی چکے ہیں, تب بھی اپنے 10 سال اور 12 سال اور 13 سال کے بچوں کو چھوڑ کر کہیں گھومنے گئے ہوئے ہیں, میاں بیوی اکیلے. یہ کون سا طریقہ ہے؟ چھوٹے چھوٹے بچوں کو گھر پہ چھوڑ کے گھومنے چلے گئے. ایک عجیب کلچر پریویل کر رہا ہے بچوں کے کمرے الگ کرنے کا. 4 سال کا بچہ اس کا کمرہ الگ کر دیا, اس کو بند کر دیا. میرے بھائی, بچہ جب جسمانی طور پہ پاس رہتا ہے تو اس سے اس کے اندر محبت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں. لہٰذا بہت جلدی بچے کو اپنے سے ڈسٹینس پر نہیں رکھنا چاہیے. اسی طریقے سے بعض لوگوں کی بات کے بارے میں معلوم ہوا, خاص طور پر بعض مردوں کے بارے میں, کہ وہ اپنے لیے زیادہ اچھا کھانا, زیادہ اچھا بستر, زیادہ اچھا لیونگ اسٹیٹس اس کا اہتمام کرتے ہیں بعض گھروں میں. یہ بھی غلط بات ہے. بچوں کو تو یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہمارے ماں باپ ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ خود تکلیف برداشت کرتے ہیں, ہمارے لیے ہر چیز حاضر ہے. جو کام نہیں کرنے چاہیے ان میں سے ایک یہ کہ ماں باپ کی رائے کو اہمیت نہ دی جائے. جو باتیں بہت عام ہو گئی ہیں جن کو ہم کوئی بدسلوکی نہیں سمجھتے. گھر کے اندر کوئی کام ہو رہا ہے, پوچھا بھی کہ ماں باپ, مثلا اوپر کمرہ بننا ہے, اوپر کمرہ بننا, کبھی پوچھا بھی نہیں ماں باپ سے کہ اوپر کمرہ بن رہا ہے. ظاہر بات ہے وہ منع تو نہیں کریں گے, لیکن نہ پوچھنا, تذکرہ نہ کرنا, یہ ان کو اس کا احساس دلاتا ہے کہ وہ عضو زائد ہے گھر میں. اور اگر وہ کوئی رائے دے تو اس کو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, کہنے دو یار, نہیں, ان کی رائے کو اہمیت دینی چاہیے. جو کام نہیں کرنے ہیں ان میں سے ایک اور بھی ہے, ان کے سامنے لڑا نہ جائے. اگر بھائی ہیں آپس میں لڑ رہے ہیں, بھائی بہن میں جھگڑا ہو رہا ہے ماں باپ کے سامنے, ماں باپ کے دل کو تکلیف پہنچے. اس کا خیال ہو کہ ابا اماں کے سامنے یہ باتیں نہیں کرنی ہیں. ایک اور چیز جس کی اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے, اس سے بہت کوتاہی ہوتی ہے اس سلسلے میں, ماں باپ کے سامنے اپنے بچوں یعنی دادا دادی کے سامنے پوتوں پر سختی نہ کی جائے. جب ہم اپنے پوتے کو, اپنے بیٹے کو ڈانٹ رہے ہوتے ہیں یا مار رہے ہوتے ہیں تو دادا دادی کے دل میں جو پیار ہوتا ہے اس کی وجہ سے ان کو بڑی تکلیف پہنچتی ہے. اور ایک احساس اور ہوتا ہے کہ ہم بچانا چاہنے کے باوجود اس بچے کو نہیں بچا سکتے. یہ چیز بہت ہرٹ کرتی ہے, یہ چیز دل کو بہت دکھاتی ہے کہ ہم پوتے کو چاہتے ہیں کہ اس کے ساتھ سختی نہ ہو اور ہمارے سامنے ہو رہی ہے. اس چیز سے ان کو بہت تکلیف پہنچتی ہے. اللہ تعالیٰ اس کا یہ ہے بہت نازک بات کہ اپنی اولاد پر بھی سختی کرنی ہے تو اپنے ماں باپ کے سامنے نہ کی جائے. کوشش کی جائے کہ پیچھے کی جائے, بعد میں کی جائے, ان کے سامنے ایسی بات نہ آئے. بہرحال ان کے جذبات کی خیال کرنا یہ بہت ضروری ہے. ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے لیے چند چیزیں اپنے اندر پیدا کر آئیں, تبھی انسان ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کر سکے گا. نمبر 1, ایمان اور یقین. جب تک یہ ایمان نہیں ہوگا کہ اللہ کا حکم ہے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک, صبر کر کے بھی اچھا سلوک,
اپنے آپ کو دبا کر بھی اچھا سلوک ماں باپ کے ساتھ کرنا ہے، اللہ کا حکم ہے، اس پر اجر و ثواب ہے، اور ایسا نہ کرنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے محرومی ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے۔ ان چیزوں پر ویسا یقین جیسا دینی حقیقتوں پر یقین ہوتا ہے، اس پر یقین پیدا کیا جائے تبھی ایک شخص کر پائے گا۔ اور یقین پیدا کرنے کا ذریعہ یہ ہے کہ قرآن اور حدیث میں ان چیزوں سے متعلق جو باتیں آئی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں، قرآن کے جو احکام ہیں، آدمی ان کو بار بار یاد کرے، تصور کرے، اور اپنی اصلاح کی کوشش کرے، لگاتار دل کے اندر اس کا خیال رہے کہ مجھے اس سلسلے میں اپنی اصلاح کرنی ہے۔ نمبر 2، ماں باپ کی محبت اور شفقت اور ان کے ساتھ نرمی۔ دل میں جب تک ہم یہ خیال نہیں پیدا کریں گے کہ ہمیں ماں باپ سے محبت کرنی، اس کے اسباب اختیار کرنے کہ ہمارے دل میں ماں باپ کی محبت بڑھے، ہمیں اپنے اندر ماں باپ کی محبت بڑھانی ہے۔ اور محبت بڑھتی کیسے ہے؟ محبت کے جسچرز اپنے بڑھا دیجئے، ماں باپ کے ساتھ محبت کے ساتھ بیٹھا کیجئے، ان کے پاؤں دبایا کیجئے، ان کے ساتھ حسن سلوک کیا کیجئے، تو محبت بڑھے گی۔ اور جب محبت بڑھے، نرمی آئے گی، تو ان کے ساتھ اچھا سلوک انسان کرے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ان کے احسانات کو یاد کیا کرے، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ نوجوان نسل کے اندر اس کا تو ذوق ہی نہیں رہا کہ ہم کو اپنے ماں باپ کے احسان یاد کرنے، کبھی کوئی یاد دلاتا بھی ہے، اور ماں باپ خود ہی یاد دلائیں تو کیا یاد دلائیں؟ اول تو کوئی شریف باپ اور ماں یاد بھی نہیں دلائیں گے، اور اگر ان کو یاد بھی دلائیں گے تو اثر نہیں ہوگا۔ یہ تو اگر کوئی شریف انسان ہے تو خود اس وہ تنہائیوں میں بیٹھ کر اپنے ماں باپ کے احسانات یاد کرنے چاہیے۔ اور آخری چیز یہ کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کے لیے ذرا مضبوط قوت ارادی، مضبوط ول پاور اور صبر کی ضرورت ہے۔ ذرا اس کو اہمیت سے سنیے اور غور کیجیے۔ ماں باپ کے ساتھ اچھے سلوک کے لیے صبر کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ماں باپ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو بڑھاپے والی باتیں بھی ہوتی ہیں۔ دوسری بات اس لیے بھی کہ بہت سے ایسے موقع آتے ہیں جہاں پر کئی چیزیں ٹکرا رہی ہوتی ہیں، کلیش ہوتا ہے، ہماری اپنی خواہش اور ماں باپ کی خواہش کا کلیش ہے، ہمارا کچھ جی چاہتا ہے، ماں باپ کا کچھ جی چاہتا ہے۔ اب اگر انسان کے اندر مضبوط ول پاور نہیں ہے، اور قرآن نے جس کو صبر کہا ہے، اپنی خواہش کو دبانا، ایسی مضبوط پرسنالٹی کہ اپنی خواہش کو دبا کر وہ کر سکے جس کو وہ صحیح سمجھتا ہے، یہ بھی صبر کی ایک قسم ہے کہ انسان اپنی خواہش کو دبا کر وہ کرے جس کو وہ صحیح اور اچھا سمجھتا ہے، بہتر جس چیز کو سمجھے وہ کرے اور اپنی خواہش کو دبائے، یہ ہے صبر۔ مضبوط قوت ارادی اور صبر کی ضرورت پڑے گی قدم قدم پر، اور جو اس کا اپنے آپ کو عادی بنا لے گا انشاءاللہ ماں باپ کے ذریعے وہ جنت حاصل ضرور کر لے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو توفیق عطا کرنا ہے۔ آخر میں ایک بات دوبارہ یاد دلاؤں، جو چیز ہمیں ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے روکتی ہے اور ان کا بہت حق تلف ہوتا ہے، وہ ہماری دنیا کی زندگی کی محبت ہے۔ جب میں مرض نہیں نکلتا ہے، دنیا کی زندگی کی محبت، مال کی محبت، دنیا کے آرام کی محبت، دنیا کے عیش کی محبت، ہمارا گھر اچھا بن جائے، ہم ترقی کر جائیں، پیسہ زیادہ آ جائے، بیوی کے ساتھ زیادہ مزے لے لیں، ہماری پرائیویسی میں خلل نہ پڑے، یہ سب نام ہیں دنیا کی محبت کے مختلف شعبے ہیں۔ ہمیں آرام سے رہنے لگے، ماں باپ کے ساتھ رہتے ہیں، بہت پرائیویسی میں خلل پڑتا ہے، ہم الگ رہیں گے ذرا، ٹھیک ہے آپ کی پرائیویسی ہے، پھر انشاءاللہ بڑھاپے میں بھی آپ کے ساتھ اچھی پرائیویسی رہے گی، اکیلے پڑے رہیں گے آپ۔ جو باہر سروینٹ کوارٹر بنتا ہے اس کے پاس آپ کی اولاد انشاءاللہ 2 کمرے بنا دے گی، اور ابا اماں سے کہہ دے گی ابا اماں ذرا دور اس لیے بنا دیا، رات میں تم کھانستے ہو، ہماری نیند خراب ہوتی، تم ذرا باہر رہو، صبح کو جب واپس جایا کریں گے تو پوچھ لیں گے۔ انشاءاللہ یہی حال ہونا ہے۔ بھائی اللہ کے بندے، صرف اپنا مفاد، ہماری پرائیویسی میں خلل نہ پڑے۔ اور ماں باپ کو کیا ہو رہا؟ کیا انہوں نے جب تم چھوٹے تھے اور رات میں 10 مرتبہ اٹھتے تھے اور نوچتے تھے اور ہنستے تھے، انہوں نے اپنی پرائیویسی نہیں سوچی؟ وہ اگر تمہیں پرائیویسی سوچتے ہوتے
انہوں نے اگر اپنی پرائیویسی کے بارے میں سوچا ہوتا تم کسی یتیم خانے میں پلتے. خود غرض ہو گیا ہے انسان اور اپنی خود غرضی کو چاہتا ہے کہ اچھا نام دے دیں. ہیمر کرنے کی ضرورت ہے ان جذبات. مجھ سے آج بعض لوگوں نے درخواست کی کہ نوجوان یہ چاہتے ہیں کہ ماں باپ کے حقوق کے ساتھ ساتھ بچوں کے حقوق بھی بیان کیے جائیں. مجھے ایسے بچے مجنون لگتے ہیں جو صرف رائٹ کی بات کرتے ہیں, جو صرف اپنے رائٹ کی بات کرتے ہیں. ان کو خود غرض ہے, ان کو ہیمر کرنے کی ضرورت ہے, ان کے جذبات صحیح کرنے کی ضرورت ہے. اس بات کی ضرورت ہے کہ ان سے کہا جائے کہ تم اگر اپنے خالی حقوق کے بارے میں سوچتے ہو تو تمہارے بچے بھی صرف اپنے حقوق کے بارے میں سوچیں گے. خیال میں رکھنا ان کے ماں باپ ان سے یہ بات اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ ماں باپ کے کہنے کی بات یہ نہیں ہے. ماں باپ کو تو محبت ہی کرنی چاہیے, مگر ایک عالم ہونے کے ناطے مجھے یہ کہنا چاہیے کہ ایسے بچے خود غرض ہیں. میرے بھائیوں, ہم لوگ اگر اپنے آرام کے بارے میں سوچیں گے تو ہمارے بڑھاپے میں ہمارے بچے بھی اپنے آرام ہی کے بارے میں سوچیں. جس ماحول میں ہم نے تربیت دی ہے بچوں کو, ہم اپنے بچوں کو جس ماحول میں تربیت دے رہے ہیں اس کا نتیجہ کل کو نکلنا ہے. ہم اگر اپنے بچوں کو خالص دنیا پرست بنائیں گے, ان کے دل میں محبت نہیں پیدا کریں گے آخرت کی اور اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کی, تو ہمارے بچے بڑھاپے میں ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کریں گے. ہمیں اس سلسلے میں کچھ فیصلہ کر لینا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے. معاملہ نازک ہے اور خطرناک ہے. آج کی گفتگو میں کچھ لوگوں نے فرمائش کی تھی کہ ساتھ میں سماج کے اور بڑے بوڑھوں کے لیے بھی کچھ بات رکھ دی جائے. موضوع طویل تھا, میں نے آج ایک ہی موضوع پہ بات کی, پھر کبھی انشاءاللہ شریعت نے عام طور پر بڑوں کے لیے جو کچھ کہا ہے اس کے بارے میں بھی کچھ بات عرض کی جائے گی. اور اس کے لیے الگ ایک مجلس ہونی چاہیے کہ ماں باپ کو اپنے بچوں کی تربیت کیسی کرنی چاہیے, ماں باپ کو اپنے بچوں کا کس طرح خیال رکھنا چاہیے, اس کے لیے کوئی الگ مجلس ہونی چاہیے. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. دعا کریے. سبحان اللہ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك رحمتك وفضلك اللهم إنا نسألك رحمتك وفضلك فإنه لا يملكهما إلا أنت. اللهم إنا نسألك العفو والعافية واليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث, أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين طرفة عين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. لا تدع لنا اللهم ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا خير المسؤولين يا خير المعطيين. لا إله إلا أنت, لا إله إلا أنت, لا إله إلا أنت, سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت, سبحانك إنا كنا من الظالمين. اے اللہ, ہم آپ کے بندے اور بندیاں آپ کے حضور میں حاضر ہیں. اے اللہ, ہم آپ کے بندے اور بندیاں آپ کے حضور میں حاضر ہیں. اے اللہ, اے اللہ, اے اللہ, جو کچھ کہا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. اے اللہ, جو کچھ کہا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. اے اللہ, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. اے اللہ, بڑی کوتاہیاں ہوئی, بہت کوتاہیاں ہوئی, بہت کوتاہ ہے ہم. اے اللہ, دھوکے میں بھی ہے, کوتاہی ہے. اے اللہ, ہماری عقلیں ہم کو صحیح راستہ نہیں دکھاتی. مالک رحم فرما دیجیے, مالک رحم فرما دیجیے, مالک رحم فرما دیجیے, مالک سہارا دے دیجیے. کھڑا جاتے ہیں, پھسل جاتے ہیں, جذبات گمراہ کر دیتے ہیں. اے اللہ, سہارا دے دیجیے,
توفیق دے دیجیے، صحیح راستے پر آنے کی توفیق دے دیجیے، صحیح راستے پر آنے کی توفیق دے دیجیے، اپنی اصلاح کی توفیق دے دیجیے، اپنی اصلاح کی توفیق دے دیجیے، اپنی اصلاح کی توفیق دے دیجیے۔ اے اللہ رحم فرمائیے، کرم فرمائیے، اے اللہ رحم فرمائیے، کرم فرمائیے، مدد فرمائیے، مدد فرمائیے، اے اللہ رحم فرمائیے، کرم فرمائیے، مدد فرمائیے۔ بھٹک گئے ہیں، راستے پر لے آئیے، چلا نہیں جاتا، اے اللہ ہم سے صحیح راستے پر چلا نہیں جاتا، ہمت ہماری جواب دے دیتی ہے، جذبات ہمیں گمراہ کر دیتے تھے، اے اللہ والدین کی خدمت اور اطاعت کی توفیق عطا فرما دیجیے، والدین کی خدمت اور اطاعت کی توفیق عطا فرما دیجیے، والدین کی خدمت اور اطاعت کی توفیق عطا فرما دیجیے، سعادت مندی نصیب فرما دیجیے، سعادت مندی عطا فرما دیجیے، سعادت مندی دے 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 دیجیے، اے اللہ ادب دے دیجیے، اخلاق دے دیجیے، ادب دے دیجیے، اخلاق دے دیجیے، ادب دے دیجیے، اخلاق دے دیجیے، ادب دے دیجیے، اخلاق دے دیجیے۔ اے اللہ ہمارے ذریعے ہمارے ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی کر دیجیے، اے اللہ اگر وہ آپ کے یہاں پہنچ گئے تو ہمیں توفیق دیجیے، ہم ان کو وہاں ثواب پہنچائے، ایثار ثواب کے ہدیے پہنچائے، ان کو وہاں سرخرو کر دے، اے اللہ رحم فرما دیجیے۔ اے مالک ہم سے نہیں ہوتا، ہم کمزور پڑ گئے، ہمیں طاقت آپ دے دیجیے، توفیق آپ دے دیجیے۔ مالک جب پاؤں ٹوٹ گئے تو آپ کے پاس آ گئے، جب گر پڑے تو آپ سے گر گلا کے مانگ لیا، اور کیا کرے اللہ کچھ نہیں اپنے بس میں، کچھ اپنے بس میں نہیں ہے، کچھ اپنے بس میں نہیں ہے۔ اے اللہ ہمیں اپنے ماں باپ کا خدمت گزار بنا دیجیے، ان کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے والا بنا دیجیے، اے اللہ ان کو ہم سے خوش کر دیجیے، اے اللہ ان کا بڑھاپا عزت کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، محبتوں کے ساتھ، تکریم کے ساتھ گزروائیے۔ اے اللہ جب ہم بوڑھے ہوں تو ہماری بھی عزت ہو، ہماری بھی تکریف ہو، ہماری بھی رزق میں وسعت ہو، اے اللہ ہمارے بھی گھر والے ہمیں خوش کر دیں، اے اللہ ایک محبت بھرا خاندان ہو، چھوٹے بڑوں سے محبت کرے، ادب اور اکرام کرے، بڑے چھوٹوں پہ شفقت کرے، ایک خوشی والی زندگی ہو، ایک متوازن زندگی ہو۔ اے اللہ آپ نے ہدایت تو سب دی، مگر ہم تو بڑے نادان ہیں، ہم سے چلا نہیں جاتا، ہمیں ہدایت کے راستے پر چلا دیجیے۔ اے اللہ دنیا کی محبت نے ہمیں پاگل بنا دیا ہے، دنیا کی محبت نے ہمیں پاگل بنا دیا ہے، اے اللہ ہمیں صحیح راستہ دکھا دیجیے، دین و دنیا کی خوبیاں عطا فرما دیجیے، دنیا کی زندگی پرسکون کر دیجیے، دنیا کی زندگی پرسکون دے دیجیے، اور آخرت میں اللہ اپنی رضا نصیب فرمائیے، اپنے رسول کے حکموں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ پہلے سوال جواب دیں۔ سوال آیا ہے کہ بہت سے لوگ شہروں میں جاب کرتے ہیں، ماں باپ گاؤں میں رہتے ہیں اپنے وطن میں، وہ شہر میں آنا نہیں چاہتے، ان کو سوٹ نہیں کرتی اکیلی زندگی، تو ایسی صورت میں ان کے ساتھ کتنا رہنا ضروری ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ اس سلسلے میں سب کے لیے کوئی ایک بات نہیں کری جا سکتی، ہر آدمی کے حالات الگ ہیں، لیکن اس پر غور کرنے کے لیے اصول یہ ہے کہ اگر ماں باپ کو انسان کی ضرورت ہے، اگر ماں باپ کو اولاد کی ضرورت ہے، وہ جہاں رہتے ہیں وہاں ان کے لیے ایسا ماحول نہیں ہے بغیر اولاد کے کہ وہ آسانی سے زندگی گزار سکیں، اگر ماں باپ کو ضرورت ہے تو پھر تو چاہے جتنے پیسوں کی قربانی دینی پڑے انسان کو اس کے ساتھ رہنا چاہیے، شریعت کا حکم یہی ہے۔ بس گزر بسر ہونے کی اگر بات نہیں ہے، اگر گزر بسر بھی نہ ہو سکے، جو بنیادی ضرورتیں ہیں وہ بھی پوری نہ ہو سکے، تب تو انسان مجبور ہے، پھر تو الگ بات۔ لیکن اگر وہ گھر پر رہ کر گزر بسر ہو سکتی ہے تو آدمی ان کے ساتھ رہے، شریعت کا مسئلہ یہی ہے۔ لیکن
اور بھی بہت سی پریشانیاں آتی ہیں، تو ماں باپ کو کم سے کم آدمی راضی رکھے، ان کو بتائے کہ بھائی آپ اگر کہیں تو ہم چھوڑ کے آ سکتے ہیں، لیکن اس میں یہ نقصان ہے ہماری اتنی سیلری ہے، ہم اس طریقے سے خرچ کرتے ہیں، آپ کہیں ہم آ جائیں گے گاؤں میں، وہی کھیتی کسانی دیکھیں گے، یہاں رہ کر کچھ کریں گے۔ اب آپ بتائیے، یا آپ ہمارے ساتھ چلیے یا ہم آپ کے پاس آ جائیں، یا پھر آپ یہاں رہیں ہم وہاں رہیں، ہم جتنا آ سکیں گے آتے جاتے رہیں گے، کوشش کریں گے کہ آپ کی خدمت بھی ہو سکے۔ یعنی اصل مسئلہ یہ ہے کہ ماں باپ کو اس پر کنونس کیجیے کہ آپ ان کو اگنور نہیں کر رہے ہیں، مجبوراً الگ کرتے ہیں۔ لیکن اگر ان کا احساس یہ ہے کہ آپ ان کو اگنور کیے ہوئے ہیں اپنے مزے کے لیے اور اپنے زیادہ سے زیادہ پیسے کمانے کے لیے، تو یہ بہت تکلیف کی بات ہے۔ اس میں بھی آدمی یہ کر سکتا ہے جب چھٹی ملے چلا جائے۔ اب مثلاً ایک صاحب کا واقعہ میرے سال بھر نہیں آتے 150 کلومیٹر، اور سال میں دو مرتبہ گھومنے کے لیے بھی چلے گئے۔ اب آپ بتائیے یہ کوئی مجبوری؟ آدمی جب چھٹی ملے تو ماں باپ کے پاس چلا جائے، کبھی ماں باپ کو چند دنوں کے لیے بلا لیا، کبھی کسی پوتے پوتیوں میں سے چھٹی ہوئی بچوں کو بھیج دیا، تو ماں باپ کو یہ لگے گا کہ ہم مجبوراً الگ رہ رہے ہیں، ہم سے خوشی خوشی دور نہیں رہا جاتا۔ لیکن عام طور پر ہوتا یہ ہے، عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جب ہماری جاب کہیں باہر ہے، ہم کہیں دور رہ رہے ہیں اور ہمارے ماں باپ کہیں اور رہ رہے ہیں، تو ہم جتنا جا سکتے ہیں، جتنا ان کی خدمت کر سکتے ہیں اتنا بھی نہیں کرتے ہیں، اور اس سب کو مجبوری کے خانے میں ڈالتے ہیں۔ اتنی مجبوری نہیں ہے، ہر انسان اپنا مفتی خود ہے۔ حدیث میں آتا ہے استفتی نفسک، اپنے آپ سے فتویٰ پوچھو۔ ہر آدمی اپنے بارے میں خود سوچے کیا وہ اتنا کر رہا ہے جتنا کر سکتا ہے، اور اللہ نے سینے میں ایک ضمیر رکھا ہے جو کبھی جھوٹا فتویٰ نہیں دیتا، وہ ضرور بتا دے گا کہ ہم کمی کر رہے ہیں۔ تو جتنا کر سکتے ہیں اتنا کریں، کم سے کم یہ ضروری ہے۔ اب دوسرا سوال یہ ہے کسی کے والدین نہیں رہے تھے، تھوڑا سا سوال ہے، اب خیال ہوتا ہے کہ ہم نے ان کا حق ادا نہیں کیا، تو کیا کریں؟ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اردو میں فرمایا ان کے لیے دعا کرو اور ان کے لیے اظہار ثواب کرو۔ تو دعا اور اظہار ثواب سے ان تک ہماری نیکی پہنچ سکتی ہے۔ کسی نے پوچھا اللہ کے رسول میرے والدین چلے گئے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ سب یعنی ان کی طرف سے سارے ثواب مجھے کریں، کیا اختیار کر سکیں وہ کریں، اور ان کے لیے دعا کریں۔ بڑی اچھی بات آپ نے پوچھی، آج ایک بات رہ گئی تھی، جن کے ماں باپ نہیں ہیں چلے گئے، یا ماں باپ کی دادا دادی وغیرہ جنہوں نے اس میں سلوک کے ساتھ پالا، تو ان کے ساتھ اس میں سلوک کرنے کی سب سے اہم شکل ان کے لیے دعا ہے۔ خاص طور پر ہم لوگوں کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ماں باپ اگر چلے گئے ہیں تو ان کے لیے خوب دعا کیا جائے۔ ایک عالم نے مجھ سے کہا، اور بڑا رش کھاتا ہے جو ان کی قسمت پر ان کے والدین کی قسمت پر اللہ والے کا ہے، انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں نے اپنے والدین کے لیے کروڑوں مرتبہ مغفرت کی دعا کی، اور پھر یہ کہا کروڑوں میں کوئی مبالغہ نہیں ہے، واقعہ کروڑوں دیگر پہنچ چکا ہے۔ ہر وقت میں یہ دعا کرتا رہتا ہوں، بیٹھ کے وقت سے لی ہوئی بات ہے، اللہ میری اور میرے ماں باپ کی مغفرت کرے۔ بتائیے کتنے خوش نصیب ہیں وہ ماں باپ جن کے جانے کے بعد ان کی اولاد کروڑوں مرتبہ ان کے لیے مغفرت کی دعا